سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی اقبال کے ان اشعار کے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروا رہا ہے اور اس سے تعارف دین حاصل کرنے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال شاید بہت پہلے ایک الگ انداز سے کہہ چکے ہوں۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغی افلاق میں خوار و زبوں۔ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں۔ ایک ایسی عظمت جو علم سے جڑی ہے، وہ ایک عالم ہی کو زیب دیتی ہے، خاص طور سے ایک ایسا عالم جو مفکر بھی ہو، مدرس بھی ہو، اور وہ عالم اسلام پہ نگاہ رکھتا ہو، اس کی وسعت اور اس کی قلبی نظر بہت گہرائی اور گہرائی میں جا کر دیکھتی ہو۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہیں، معروف ہیں، خطیب ہیں اور عالم ابن معلم ہیں۔ اس کے علاوہ مناظر اسلام بھی ہیں، بے شمار مقامات پر ہم نے مسیحی اور دیگر ادیان کے نمائندگان سے ان کی تعریفیں سنی ہیں۔ خطبات کی دنیا میں ایک عجب مقام رکھتے ہیں کہ جس میں لوگ اش اش کرتے ہیں، اور بے شمار خطبہ کو میں نے انہی کی نقل کرتے ہوئے دیکھا اور سنا بھی ہے۔ میں آج اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رضوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، میں اور مولانا کو، اور آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سیدھے، سچے اور انتہائی کھرے صحافتی انداز سے سوال و جواب کرنے کی۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ میں جانوں، ایک ایسا نوجوان جو پڑھا لکھا ہے، انگریزی میں گفتگو کرتا ہے اور دنیا کو 2 3 5 10 سال آگے کی کہانی بتا رہا ہوتا ہے، وہ ایک مولوی کیوں ہے، عالم دین کیوں ہے؟ اس کو میں کسی اور مقام پہ دیکھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا سفر، انسان کا ابتدائی مراحل تو سب کے ایسے ہی گزرتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے لیے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں، کچھ رول ماڈل ہوتے ہیں، جہاں پہ اس کے لیے کچھ افراد کہہ لیں اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اپنے دادا سے، بعض اور بزرگوں سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن جب میں بچپنے میں برطانیہ چلا گیا، پھر بہت جید علماء سے ملنے کا اتفاق ہوا، جن سے متاثر بھی ہوا، اور پھر میری ایک زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اور میرے خاندان میں اکثر جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ تم لاء کرو، تم پاکستان آنے کے بعد بیرسٹری یا پھر CSS کرو، تو لیکن میں نے انتخاب کیا جسے کہا جاتا ہے تعلیم دین کا شعبہ، اور مجھے آج اس کے اوپر میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے اس طرف ہدایت دی، اور جو انبیاء علیہ السلام کا اس نے شیوا قرار دیا ہے، تبلیغ، اس لباس سے تلبیس کیا، اس لباس کو عطا کیا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ تو میں اگر پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دوں، اور میری زندگی کا بہترین جو وقت تھا وہ قم مقدس، جب وہ سادہ کھانا اور بچھونا، زمین پہ سونا، مقدس اور بہترین اساتذہ سے استفادہ کرنا، اساتذہ سے، تو وہ ایک زندگی کا بھرپور حصہ رہا۔ آج میرے لیے ہر زندگی کا کوئی، چاہے میں کاروبار میں جانا چاہوں، چاہے میں تدریس میں جانا چاہوں یونیورسٹی وغیرہ میں، چاہے کسی اور فیلڈ میں جانا چاہوں، نفسیات کے یا سیاست، لیکن جو ایک انسان کی زندگی میں ایک ہدف ہوتا ہے، یا انگریزی کا ایک لفظ ہے پیشن، تو جب انسان ایک کسی چیز سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہو، تو مجھے وہ تبلیغ میں، تقریر میں، تدریس میں محسوس ہوتا ہے، اور جو اس میں سکون ملتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اہل بیت راضی ہیں، امام زمان علیہ السلام راضی ہیں، یہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ اور اس سکون سے یقیناً پرسکون ہو کر آپ اتنا مشکل اور ہر
شب و روز سفر میں رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لندن، کراچی، پاکستان، پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں، پھر دنیا بھر کے ممالک میں آپ جاتے ہیں. اب حدیث گوئی تو ایک خاصہ ہے آپ کا، مگر ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا، اور یہ میرے چونکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو جسے ہم کہتے ہیں پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے ہاتھوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور پھر سیاست کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ دیکھتے ہیں. یعنی عالم اسلام میں اور پھر دیگر اقوام میں آپ کی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے. سیاست، ملک میں خم و پیش، اس کے اوپر کیسے آپ نے مہارت حاصل کی ہے؟ گزشتہ 20 برس سے زیادہ میری تحقیق ہو گیا کہ میں نے سیاست، اقتصاد اور دنیا کے حالات پہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے. جہاں تک بعض علوم غریبہ یا جو ریئر سائنسز کہلاتی ہیں، عربی میں علوم غریبہ کہا جاتا ہے، جو بہت کم افراد کے پاس ہوتی ہیں، اس کا بچپن سے شوق تھا. لیکن حالات پہ نظر رکھنا، اس پہ تحقیق کرنا، اور صرف اسکرین کے اوپر اعتبار نہ کرنا، بلکہ اعتبار کرنا جسے کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں بین السطور پڑھنا، کہ جو لکھا ہوا ہے خبروں میں اس کے مابین کیا ہے، جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ شروع سے ایک جستجو رہی، اور الحمدللہ اس پہ نظر ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں بہت خوبصورت انداز سے اس حدیث کے الفاظ میں اتقوا فراست المؤمن لأنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اندر انسان اپنے معنویت، روحانیت پیدا کرے کہ وہ ان چیزوں کو ویسا سمجھے جیسے وہ حقیقتاً ہیں. چیزوں کو حقیقتاً سمجھنا یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک عطا ہے اس کی، یا یہ خدا داد صلاحیت ہے. اب یہ اس میں علم دست شناسی میں ہیں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ 1 ملین میں یا 100,000 میں 1 ملین آدمی میں کچھ لوگوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو چیزوں کو ویسا دیکھ سکتے ہیں جیسے اور لوگ نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہوں، ورنہ یقیناً آپ جیسے آدمی سے زیب دیتا ہے کہ میں وہ موضوعات چھیڑوں جس کے لیے میں آدمی تلاش کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ قحط ہے میرے پروگرام میں کہ اسلام اینڈ سائنس کے اوپر میں بات کروں، کیونکہ بڑا فقدان ہے، اور اس کو سمجھنا، پھر بیاں کرنا، پھر میرے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. آپ نہیں سمجھتے آج ہمارے پاس جو دین ہے، بطور سوال پیش کر رہا ہوں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اور وہ پرانا ہے، اور اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں میں چینجز اور اپگریشن کی ضرورت ہے. اسلام آج کے دور کے حساب سے بالکل ہو سیٹ بیٹھتا ہے. اچھا دیکھیں، اسلام ایز اے ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ کبھی نہیں ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اسلام، قرآن جو 1400 سال پہلے کہہ گیا باتیں، مثال کے طور پہ نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ صرف 2 ادیان سے خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. آج بھی ریلیونٹ ہے. اللہ کہتا ہے اے یہودیو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ آج دنیا میں سارے کے سارے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دین ایک قوم ڈرنے والی ہے موت سے، وہ پیسے والے، اور ان میں یہودی. دوسرا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا. تو یعنی آج بھی ریلیونٹ ہے، قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. مسلمان مبلغ اور مسلمان مفکر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو سارے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے ساری بڑی بڑی دریافتیں کی ہیں، آپریشن سب سے پہلے، یا اسٹریٹ لائٹ کا تصور، ایک پورا کا پورا جو ایک نظام ہوتا ہے جسے آج کہتے ہیں سٹی پلاننگ، یہ سارا مسلمانوں نے دیا. اسپین میں مصر سے گیا، مصر میں مدینے سے آیا تھا، اسپین سے پورے یورپ میں گیا. روم، آج دیکھیں دنیا کی 3 بڑی تہذیبیں مانی جاتی ہیں، مصر کی، یونان اور روم. اس وقت دنیا میں روم کی جو موجودہ سیاسی نظام چل رہے ہیں، جیسے سینٹ کا ایک نظام تھا، اس کی پارلیمنٹ تھی، یا یہ اس وقت وہ رائج ہے. صحیح. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سارا کا سارا جو پورے یورپ کے اندر سٹی پلاننگ آئی، جو سارے انتظامات لیے، وہ سارے مسلمانوں سے چرائے ہوئے ہیں. اچھا. میرے ایک دوست سے انہوں نے پوری پی ایچ ڈی کی ہے کہ موجودہ جو برٹش دنیا کے اندر قانون رائج ہے، 2 بڑے کہہ لیجئے کہ لیگل سسٹمز ہیں، ایک برٹش لیگل سسٹم ہے اور ایک دوسرا فرینچ لیگل سسٹم. امریکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انہی دونوں کو ماڈیفائی کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیا بنایا ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے. اچھا. تو وہ ایک ایرانی میرے ایک دوست سے، بہت بڑے عالم، وہ محقق تھے، اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے، پھر اس کے بعد میرا رابطہ نہیں رہا. تو وہ کہتے تھے 80% برطانیہ کے قوانین اسلام سے لیے گئے. اللہ اکبر. برطانیہ کے قوانین؟ برطانیہ کے قوانین. مثال کے طور پہ یہ جو دنیا میں لا آف پوزیشن ہے، یہ اسلام کا رسول خدا نے سب سے پہلے دیا ہے. یہ برطانیہ نے پوری دنیا میں رائج کیا. ایوری ون از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، یہ برطانیہ نے دنیا قانون دیا، یہ رسول خدا نے دیا.
یہاں تک میرے ایک دوست سے ان کی تحقیق تھی، وہ کہتے تھے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو جب آپ جائیں گے لنکن کالج جہاں پہ سب سے پہلے یعنی لا، قانون اور انگلش لٹریچر کی یعنی یونیورسٹی کا 600 سال پہلے جب بنیاد رکھی گئی، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس آدمی نے پہلے کتاب لکھی اس نے یہ جملے لکھے ہیں، محمد از اے لا گیور، قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ دیکھیں ابن سینا کی اب تک 19ویں صدی تک برطانیہ میں، یورپ میں، خاص طور سے اٹلی اور اسپین کے اندر ان کی ساری میڈیکل کی کتابیں طب کی پڑھائی جاتی تھی۔ القانون فی الطب جس کتاب کا نام ہے، القانون کے نام سے مشہور ہے، اور ابن سینا کی میں نے وہ انگریزی میں بھی لی ہے اور ساری کی مختلف زبانوں میں۔ تو اب یعنی میں اب دیکھیں آپ نے ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا کہ جس کے اندر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں بڑے بڑے سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک یورپین کرسچن نے کتاب لکھی ہے کہ بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ تو کہتے ہیں کہ بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ سامس آف ڈیوڈ، توراہ، زبور، انجیل، تینوں کو ملا کے بائبل کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں عام طور سے بائبل کو سمجھتے ہیں انجیل، جی، جبکہ تینوں کا مرکب ہے۔ اور بائبل کو رکھیں یعنی توراہ، زبور، انجیل کو، قرآن کو رکھیں اور سائنس کو، تو قرآن نے سائنس کی باتیں کی ہیں، دیگر کتابوں میں نہیں۔ اچھا، وہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے زوجین اثنین، یہ جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ آیا کہ ہم نے ہر چیز کو دو جفت بنایا ہے، پیئر سے بنایا، یہاں تک کہ وہ ثابت کرتے کہتے ہیں کہ حتیٰ پودوں میں بھی نر اور مادہ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ پودا جب تک وہ بیج ویسے نہیں ملتا تب تک وہ پروان نہیں چڑھتا، اور نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں، ہر چیز میں آپ کو وہ ملے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تصور دیا۔ ایسے دسیوں جو ایک میڈیکل پوری تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک جملہ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں میڈیکل سٹیٹمنٹ۔ تو کئی مقامات پہ میرے ایک دوست سے انہوں نے پوری کتاب مجھے دکھائی، کہا کہ یہ بہت سے محققین نے مل کے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا قرآن کریم میں بہت سے میڈیکل سٹیٹمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اچھا، صرف ایک مثال دوں گا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ایک حضرت زید کے متعلق ہے کہ رسول خدا، یا آپ باپ نہ کہیں رسول خدا کیونکہ آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں، آپ لپالک ہیں، تو وہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے ویسے ہی ایک انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ میڈیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ کتنے ہی بچے ڈی فارم پیدا ہوتے ہیں، ایک آنکھ کے ساتھ ہیں، 3 گردے ہیں، ایک گردہ ہے، بہت سے اس کے اندر ڈیفارمیشنز ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں جو بچہ دنیا میں آتا ہے، لیکن آج تک سائنس نے ریکارڈ نہیں کیا کہ کوئی بچہ 2 دلوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، آج تک ثابت نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن نے میڈیکل سٹیٹمنٹ دیا۔ ایسے تو قرآن اور ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، مبلغین، محققین، مفکرین آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی آپ کے اسلاف نے یہ سب کچھ کیا، جو علامہ اقبال کی پوری بحث ہے۔ جی، تو اب آپ یہ کہیں گے جی میتھمیٹکس ہم نے شروع کیا تھا، انگلش میں تو ال ہوتا ہی نہیں ہے، تو الجبرا اس کا مطلب ہے عربی سے آیا ہے۔ تو ہم نے دریافت کیا، ہم نے یہ سب بنایا۔ آپ نے دیکھے موضوع سے میں نے کہا کہ چھیڑ دیا نا کہ میں اس میں اختصار بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اجداد نے کی، لیکن آج نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت سائنس میں، ٹیکنالوجی میں مغربی دنیا آگے ہے، مسلمانوں کو کیا کردار ہے؟ تو ہمیں دوبارہ اس اپنے اسلاف کی تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، ان کا پنڈی سے تعلق ہے، راجہ فرحت حسین صاحب، برطانیہ میں ان کو ابھی ایوارڈ ملا ہے کہ کسی کی آج تک 13 ڈگریاں نہیں ہیں، ان کی 13 ڈگریاں ہیں ماشاء اللہ۔ انہوں نے ایم اے کی ہیں، بی اے کی ہیں اتنے زیادہ، اور ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ جب مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا تو کہا کہ بھئی یہ برطانیہ میں آج پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا موجد مثال کے طور پہ موجودہ کیمسٹری کے موجد جو ہیں وہ جابر ابن حیان ہیں، اور انہوں نے سب سے بڑی تحقیق انگریزی میں، حتیٰ عربی فارسی میں اتنی بڑی تحقیق نہیں جو انہوں نے لکھی ہے، اور وہ دوبارہ چھپ رہی ہے، اس کے اندر میرا بھی تھوڑا بہت چھوٹا بہت کردار ہے۔ اسی طرح سے بہت سے اور موضوعات پہ تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ ان تمام علوم کے موجد مسلمان تھے۔ تو مارگریٹ تھیچر نے جملے کہے تھے کہ ہم نہیں جاننا چاہتے ان علوم کے موجد کون تھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ان تمام علوم میں ہم سب سے آگے ہیں۔ نوجوان جب دیکھتے ہیں نا کہ آج مثال کون ہے، تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے شاید ریلیجن آؤٹ ڈیٹ ہو گیا۔ ریلیجن آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوا، بلکہ مفکرین، مبلغین اور وہ تمام افراد جو سائنس میں، یہ مثال کے طور پہ آج یہاں پہ کوئی میڈیکل یا سائنس کے اندر ترقی کر جاتا ہے تو فوراً گرین کارڈ لے کے امریکہ چلا جاتا ہے کہ میں ان کے لیے کام کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ یہاں لیبارٹریز ڈیولپ کرے اور یہاں پہ وہ تمام کے تمام جیسے ناسا ہے یا تمام مختلف ادارے ہیں ان کو یہاں ڈیولپ کیا جائے مسلمان ممالک میں۔ ایک آخری بات کہوں گا، نام نہیں لینا چاہتا، چل نام لے بھی سکتے ہیں، عرب ممالک کے بعض کے ہمارے ایک دوست انوائٹڈ تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بنی عباس اور یہ جو ہمارے سابق مسلمان حکمران گزرے ہیں، آیا ہم ان سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں؟
یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے, ہمارے پاس محل زیادہ ہے, ہم نے پورا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے, سڑکیں بنا دی ہیں, بجلی ہے, سب کچھ آج جو مغربی دنیا میں تھی تو ہم سب چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کو روک کے یہ کہوں کہ آپ کے جس استبل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ناشتہ کر رہا ہوں, اس میں تمام ملازمین پاکستانی اور بنگالی ہیں. جب آپ کے پاس استبل چلانے کے لیے کوئی عرب نہیں ہے, آپ کے تمام سٹی پلاننگ سڑکیں بنانے والے امریکن, برٹش, جرمن اور فرینچ ہیں, آپ کے تمام لیبارٹریز, میڈیکل ایسوسیشن, سب کچھ چلانے والے, پیسے سے کسی چیز کو خرید کے ڈیولپ کرنا اور ہوتا ہے, اور خود فکر اور تحقیق, علم کو ترقی دینا یہ اور ہوتا ہے. واقعی اسلاف نے خود سب کچھ ڈیولپ کیا تھا. تو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, مسلمان جو ہیں وہ مبلغین آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, مفکرین. جب بھی ہم اسلام اینڈ سائنس کی بات کرتے ہیں, میری مجبوری ہے, چاہے میں جنگ کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, صبر کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, عطا کی بات کروں, لیکن آج جب میں اسلام اینڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں تو بے شمار اقوال حضرت علی کے معروف ہیں. کہاں وہ زمین و آسمان کا فاصلہ بتا رہے ہیں, کہاں چاند اور سورج کے حساب سے. ان تمام چیزوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں آج کے دور میں؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے ہیں جن کا بھی 7-8 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا نام تھا جورج جورڈیک. جورج جورڈیک کے نام سے ایک بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یعنی اب سے 60 برس پہلے ان کو کسی لبنانی شیعہ نے نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کی جو خطبات اور ان کے خطوط اور کلمات قصار کی ایک کتاب ہے, سید رضی نے اب سے 1000 سال پہلے اس کو تالیف کیا تھا. کہا وہ کتاب دی تو کہنے لگے میں آپ کے لیے, کیونکہ آپ بہت بڑے محقق ہیں, فلسفی ہیں, اور تو میں آپ کے لیے کتاب لایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے, کتنی پرانی کتاب ہے؟ کہنے لگے 1000. تو وہ مفکر جورج جورڈیک کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ سوچا کہ 1000 سال پہلے ایک آدمی کچھ کہہ گیا ہے, وہ میرے کس کام کا؟ نہ اس زمانے میں سائنس سینا ترقی تھی, تو میں کیوں پڑھوں اس کتاب کو؟ تو کہنے لگے میں نے کتاب کو رکھ دیا. پھر اچانک دن خیال آیا کہ شاید کسی لائق ہو. تو کہا میں نے اچانک بیچ سے کھول کے دیکھی تو جو خطبہ حضرت علی علیہ السلام کا اس میں کہنے لگے میرے سامنے کھلا, تو وہ خلقت کائنات پہ تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے, اور اس میں مولا نے بہت زیادہ تفصیلات بتائی ہیں. تو کہنے لگے میں نے وہیں پہ بند کیا, کہا کہ جب سائنس ہی نہیں تھی تو یہ کوئی اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوا آدمی, اسے کیسے معلوم ہے؟ تو کہا میں نے کتاب رکھ دی. تو کہنے لگے نیا ایک امریکہ کا چینل شروع ہوا تھا, نیشنل جغرافیکل چینل, جو آج کل بہت مشہور ہے. تو کہ اس زمانے میں سائنس دان بڑے بڑے قابل اس میں آ کے بیٹھتے تھے, اور وہ سب بتاتے تھے کیسے شروع ہوا, کیا ہوا, ان جانور میں یہ خصلتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, مختلف تھیریز کو ڈسکس. تو کہنے کہ اسی میں ایک سائنسدان نے کہا, کہنا کہ ہم یہ آج جان گئے ہیں سائنسدان کہ ساری چیزیں پانی سے شروع ہوئی تھیں. تو کہنے لگے میں نے وہ حضرت علی کے خطبے میں پڑھا تھا, مجھے دوبارہ جا کے پڑھنا پڑا. جب دوبارہ پڑھا تو پھر مجھے ساری سائنس کے مطابق حضرت علی نے جو پوری خلقت کائنات کے متعلق خطبے دیے ہیں, پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ یا علی نے ہی کائنات بنائی ہے, یہ ساری کائنات بنتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو باریکیاں حضرت علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ کیسے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا, کیسے کیا, کیوں, یہ باریکیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے اس دور میں تو انتقال کر گئے ہیں برطانیہ کے بہت بڑے سائنسدان تھے, اسٹیفن ہاکنس, جی, کیمبرج یونیورسٹی میں, جہاں پہ نیوٹن جس چیئر کا یعنی جو یونیورسٹی کی اس چیئر کا مالک تھا یا اس کو باپ مانا جاتا تھا, جس نے جو انرجی کی تھیری دی تھی سب سے پہلے, گریوٹی. اور تو وہیں پہ اسٹیفن ہاکنس تھا, اور اسٹیفن ہاکنس نے جو میں نے اس کی پوری ڈاکومنٹری دیکھی, اس کی بہت زیادہ کتابیں ہیں, بہت زیادہ. اس کی ایک تھیری نہیں, آئنسٹائن کی صرف ایک تھیری تھی, اس کی کئی بلیک ہولز اور اس کی بہت زیادہ تھیریز ہیں کہ یہ پوری ایکسٹریکشن اور یہ پوری دنیا کائنات کے متعلق اس نے بہت کچھ. تو اس نے کہا تھا ایک بریف ہسٹری آف ٹائم, اس نے بہت سمپلیفائی کر کے کتاب لکھی ہے. آئنسٹائن کی بھی صرف ایک تھیری تھی, اور آئنسٹائن کی تھیری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, کہ E=mc². یہ اس کی پوری تھیری کا نچوڑ ہے, یعنی اس کا فارمولا اس نے دیا ہے کہ اگر انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو انسان خلا کے اور پھر ٹریول تھرو ٹائم, اور یہ بڑی اس کی لمبی چوڑی بحثیں. تو اس نے اس زمانے میں انسان اسپیس میں نہیں گیا تھا, تو اس نے سب بڑے بڑے ادیان کو لکھا. وہ یہودی تھا, جرمن تھا, اس نے یہودی مذہب کے تمام بڑے بڑے علماء کو کتابیں خط لکھے کہ آیا انسان اسپیس میں جا سکتا ہے. عیسائیوں کو لکھا, پھر اس نے جامعۃ الازہر میں مسلمانوں کو لکھا, ہندوؤں کو لکھا, ہندو مذہب کے باقاعدہ بڑے بڑے سادھوؤں کو, سنت کو لکھا, آچاریہ کو لکھا. کسی سے جواب نہیں ملا. وہ کہتا ہے کہ میں جب سب جگہ سے مایوس ہو گیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ایک
عالم دین ہیں، قوم مقدس میں ان کا نام ہے سید حسین طباطبائی بروجردی. انہیں بھی خط لکھ کے دیکھیں، کہیں گے جب سارے بڑے علماء کو نہیں معلوم تو ان کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، ان کا نام ہی نہیں سنا. تو یہ 1950s کی بات ہے، آئنسٹائن جو امریکہ جا چکا تھا. تو کہا کہ نہیں، خط لکھ کے دیکھیں. ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا آیت اللہ صافی گل پائگانی کا، شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی. وہ آیت اللہ بروجردی کے دفتر میں ہیڈ تھے. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا واقعاً آئنسٹائن کی خط و کتابت تھی آیت اللہ بروجردی سے؟ تو کہا ہاں، آقا بروجردی نے کہا تھا کہ آئنسٹائن کے میرے پاس خط آتے ہیں. تو آئنسٹائن نے لکھا کہ کیا ممکن ہے انسان اسپیس میں جا سکے؟ انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے، رسول خدا معراج پہ ہو کے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے اس کو باقاعدہ جب کی دلیلیں دی. تو دیکھیں، یہ ہم مبلغ مفکر جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور ہمیں بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہیں. دین مذہب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں. حضرت علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں اس کے اندر آپ کو اتنی گہرائی ملے گی. آپ نے پانی سے متعلق، آپ نے خلقت سے متعلق، آپ نے روح سے متعلق، شیطان کی خلقت سے متعلق، آپ نے حضرت آدم کی خلقت سے متعلق وہ باتیں بتائی ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے اندر کہ دنیا میں حضرت علیہ السلام کے علاوہ، یعنی رسول خدا مدینۃ العلم ہے تو باب مدینۃ العلم حضرت علیہ السلام ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور آج تک کوئی دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوا. ہوگا بھی تو انہیں کا کوئی نہ کوئی امام ہی ہوگا اسی مکتب سے، یعنی امام صادق ہی ہوں گے یا کوئی ایسی امام مہدی ہی ہوں گے. تو آج یہ سب چیزیں دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. خلقت سے متعلق ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. عجیب بات یہ ہے، اور لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے سنا ہے بہت سارے سائنٹسٹ جو بڑے عظیم مرتبے پہ پہنچتے ہیں آخر میں ایتھسٹ ہو جاتے ہیں. خود اسٹیون ہاکنز کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کے برعکس کہوں گا، زیادہ تر خدا کو مانتے ہیں. اچھا، جو باغی ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مجھے آپ سے محبت ہے، اگر میں دیکھوں آپ سے ظلم ہو رہا ہے اور کوئی کچھ، میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک نیک آدمی ہیں، آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کی ترویج کر رہے ہیں، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، آپ کو بادشاہ وقت جو ہیں وہ سزائے موت سنا دیتے ہیں، تو اس سے باغی ہو گئے. کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر تھے گیلیلیو سے اور بہت دیگر، اور جہاں پہ چرچ نے کردار ادا کیا اس کے خلاف. تو وہ اسٹیفن ہاکنز دیکھیں پوری زندگی موحد رہا ہے. یہ کہتے ہیں آخری سال میں مشرک ہو گیا تھا. کیا اس نے کہیں ریٹرن دیا ہے کہ میں مشرک ہو رہا ہوں یا ملحد ہو رہا ہوں؟ جب ایک آدمی پوری زندگی موحد رہا ہے، توحید پرست رہا ہے، آخری سال یا آخری 2 سال کے اندر ایک بات دیکھیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کسی سے گلہ شکوہ ہے. ایک آدمی چرچ سے مراد میرے یہ ہے کہ کلیسا یعنی ویٹیکن سے یا خود سب سے بڑے پادری سے، پوپ سے اور اس انسٹیٹیوشن سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کردار ادا نہیں کر رہے، یہ بادشاہوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی چرچ بک رہا ہے علم کے خلاف اور سیاست کے در پہ جھکتا نظر آ رہا ہے. تو کئی جو اس کرسچینٹی کے ماننے والے موحد ہوتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں کہ اس چرچ کے ذریعے، تو وہ اس چرچ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں. تو اسٹیفن ہاکنز ایسے تمام افراد کے جو چرچ کے خلاف ہوئے ہوں، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کے منکر ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں، یعنی اگر مسلمانوں میں دیکھوں، کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں تو آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ ہمارے فرقے کو نہیں مانتے، آپ نے مفتی اعظم صاحب کے خلاف بات کی ہے، اس لیے آپ کافر ہیں. جب وہ خدا ہی کا منکر نہیں ہے تو وہ کافر کیسے ہے؟ وہ تو چرچ کا انکار کر رہا ہے. کہتے نہیں کیونکہ آپ نے چرچ کا انکار کر دیا تو آپ کافر ہیں. اور وہ بھی اس نے آخری سال میں یا آخری 2 سالوں میں چند ایک ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اس نے چرچ کے خلاف باتیں کہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا. اس نے پوری زندگی، میں بتاؤں، میں نے اس کی کتاب خود پڑھی جہاں پہ وہ کہتا ہے بریف ہسٹری آف ٹائم کے اندر کہ جب تمام افراد یہ کہتے ہیں نا کہ سائنسدان بہت سے کہتے ہیں کہ بھی ایوری تھنگ بگین فرام نتھنگ، لا شے سے تمام اشیاء بنائی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ میرے سامنے لکڑی ہوگی، میرے سامنے کیلیں ہوں گی، ہتھوڑی ہوگی، میں جوڑوں گا اور ایک مرتبہ وہاں سے میز بنا دوں گا. تو تمام چیزیں موجود تھیں، میں نے ان چیزوں سے میز بنائی. لیکن جب کچھ بھی نہ ہو، نہ لکڑی ہو، نہ کچھ ہو، تو میں کچھ نہیں بنا سکتا. اللہ نے کچھ نہیں تھا، لا شے سے ساری کائنات بنائی. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں اسے خالق. اسٹیفن ہاکنز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز everything started from nothing، ہر چیز لا شے سے شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو میٹر کہہ سکتے ہیں، حادثہ کہہ سکتے ہیں، دا گریٹ ایکسیڈنٹ، دا گریٹ بگ بینگ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس سب کو شروع کرنے والا خدا تھا. اللہ اکبر. یہ اس نے لکھا ہے. تو اب یہ کہنا کہ سب یہ ایسا نہیں ہے،
یہ سب زیادہ تر جو ہے موحد گزرے ہیں. آئنسٹائن سب سے بڑا سائنس گزرا ہے, نیوٹن گزرا ہے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں ان میں سے زیادہ تر موحد گزرے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. اللہ اکبر, یہ بھی ایک عجیب انکشاف ہے. قبلہ اسلام اینڈ سائنس جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ جس پہ قیمتی جواہرات اور موتی ہمیں عنایت فرما رہے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں آج کے زمانے میں اور پچھلے زمانے میں جو آپ نے کہا کہ اسلاف کی طرف دیکھیں اور آج کے مبلغین کی طرف دیکھیں, جب ہم امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کے دور کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. آج امام کی سیرت تو ہے, شخصیت تو ہے, مگر سائنٹسٹ نہیں آ رہے یا فلاسفرز نہیں آ رہے. اب کیا کمی ہے؟ اچھا دیکھیں, ہوا سب سے بڑا جو ٹریجڈی ہوئی ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بعد بہرحال بغداد کے اندر ایک لیبارٹری بنائی گئی, رصد کا تصور دیا گیا, اور سب سے پہلے پورے کی پوری دنیا کا جو اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جب ٹیلیسکوپ نہیں تھا, جب آپ دیکھ نہیں سکتے تھے باہر, انہوں نے پورا جو بنایا مسلمان سائنسدانوں نے, ایسٹرونامرز نے, انہوں نے پورا کائنات کا نقشہ بنا کے ویسا ہی دیا جیسا آج سائنس نے دریافت کیا. تو بغداد کے اندر جو لیبارٹریز بنی عباس نے بنائی, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے ہوا, لیکن انہوں نے ظلم ایسا کیا. دیکھیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جب لوگ ذہن کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے, 1947 میں آزاد ہو گئے. نہیں, ہماری غلامی کا طریقہ کار بدل گیا. جب انسان آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی فکر آزاد ہو جاتی ہے, اس کا وہ پھر علوم کو ایک باکس کے اندر مت دیکھیں. میں ایک بات کہنے والا ہوں, مجھے جانتا ہوں میں بہت کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں. جب آپ کسی ایک سسٹم میں کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں نا, ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, جی, تو وہ تعلیم دینے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ ان ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, ان لرن والی پالیسی, ان لرن کرنا پڑتا ہے. یہ آپ نے اب سیکھ لیا, اب اس کو دوبارہ یہ جو آپ نے یہ جو سب بیکار چیزیں سیکھی اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی سیکھی ہیں, کچھ آپ نے سسٹم نے آپ کو جکڑ لیا ہے. اب آپ نے اس سب چیزوں کو انڈو کرنا ہے, آپ نے دوبارہ ان لرن کرنا ہے. اب آپ نے اس کو پھر دوبارہ آپ نے اپنی فکر کو آزاد کرنے کے بعد سیکھنا ہے. جو علامہ اقبال کے بھی آپ ابتدا میں پیش کر رہے تھے, دیکھیں علامہ اقبال نے بڑے بڑے سخت جملے کہے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام. ارے ہم نماز کی پڑھ تو رہے ہیں, ہمیں نماز کی جو اجازت دے تو رکھی ہے انگریزوں نے, تو غلامی کہاں ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ یعنی کئی افراد فکری طور پہ غلام ہیں. ترقی وہ قوم کرتی ہے جہاں پہ فکری لحاظ سے لوگ آزاد ہو جائیں. ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک گھوڑے کو چھوٹی سی کرسی سے باندھ رکھا ہے اور وہ بھاگ نہیں رہا, جا نہیں رہا. تو اس پہ بہت زیادہ بحث کی گئی کہ کیوں. تو ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ گھوڑے کو کیونکہ تربیت یہ کی گئی ہے, اس کو سدھایا یہ گیا ہے کہ جب تمہیں باندھ دیا جائے گا تو تم بھاگو گے نہیں. شروع میں بھاگتا تھا, مضبوط لکڑی سے باندھتے تھے, مضبوط دروازے سے باندھتے تھے, بھاگ نہیں سکتا تھا. اب ایک چھوٹی سی کرسی سے باندھ دیا تب بھی وہ بھاگ نہیں رہا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ میں تو بندھا ہوا ہوں. ہم یہ جو فکری لحاظ سے باندھ دیے گئے ہیں, جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم پھر جب تک دیکھیں مغربی دنیا نے بہت سی چیزیں ایسے کہی ہیں کہ آزادی فکر, ہیومن رائٹس وغیرہ, جس کی آج وہ سب خود نفی کر رہے ہیں, لیکن وہ باتیں کر کے ان کے بہت سے آزاد خیال والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اور ہمارے ہاں غلامی کی وجہ سے لوگ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے. تو یہ جب تک ہم اپنے فکر کو آزاد نہیں کریں گے, ہم دوبارہ وہ ابن سینا اور یعنی وہ ہمارے ابو ریحان بیرونی, یعنی ایک سے ایک, میں آپ کس کا نام لوں, فارابی, اور یہ تمام دوبارہ تب بھی پیدا ہوں گے جب ہم فکری لحاظ سے آزاد ہو جائیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قبلہ اب میں ایک اور موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور میں موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے شیعہ خطبہ کو, علماء کو ممبر سے اہل بیت کے فضائل سناتے ہوئے سنا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. یعنی اہل سنت عوام بھی اہل بیت کی حد تک سننے کے لیے آتی ہے مجالس میں, مگر خواہش ہی رہی کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم فخر موجودات کے فضائل بیان کیے جائیں. میری آج طلب بھی ہے اور میں نے دیکھا ہے آپ بے شمار مقامات پہ حضور سید والا کے فضائل اس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے. حضور کی شخصیت مذہب اور مسلک شیعہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمارا سب سے بڑا یہ جو عقیدہ ہے کہ فلسفے کی روح سے اور علم عرفان یا تصوف کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے فیض اقدس, فیض جو کچھ ہے اسی سے ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ہے کائنات میں تو فیض مقدس ہیں رسول خدا سبحان اللہ, اور وہ ہیں نور محمدی کہہ لیں, فیض مقدس کہہ لیں, کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیتا ہے. اس نے قرآن جو سب سے بڑا فیض دیا ہے وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیا. اس نے جو اہل بیت دیے ہیں وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیے. یہی کہا کہ علی رسول کا بھائی، فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، حسنین رسول کے نواسے ہیں. تو واسطہ فیض اور منبع فیض وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا کو جو نہج البلاغہ میں ڈسکرائب کیا ہے، جو ڈسکرپشن دی ہے، ایک مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، جب کوئی بھی طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنی پریکٹس کھولتا ہے اور ہر آدمی کو دعوت دیتا ہے علاج کرانے میرے پاس آ جاؤ، میں نے طبابت کھول لی ہے، میں نے پریکٹس شروع کر دی ہے، میری طبابت کا سلسلہ شروع ہو چکا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو جو بھیجا تو رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی پریکٹس ہاتھ میں لیے گھر گھر جا کے علاج کر رہے ہیں. اللہ قریہ قریہ بستی بستی گئے کہ اے لوگوں راہ ہدایت پہ آ جاؤ. اور یہ جو قرآن کریم نے کہا حریص علیکم ما عنتم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی کہ ان کو ایک ایسی تما تھی کہ ایک ایک آدمی ہدایت پا جائے، ایک ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، ایک ایک آدمی اللہ کے بندگی میں آ جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصول کافی کی بڑی خوبصورت روایت ہے. اچھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد جیسی دوبارہ مخلوق خلق ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے جو رسول خدا کو خلق کیا ویسا نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ جتنی نعتیں ہیں یہ مولا امیر علیہ السلام کے اگر الفاظ میں آپ دیکھیں کہ جو رسول خدا کو ڈسکرائب کیا، ڈسکرپشن دی ہے کہ سرور کائنات کے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کی ایک ایک چیز، اور کہا کہ اتنی رحمت ہوتے ہوئے اتنی ایک ان کی ہیبت تھی کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا جنگ میں تو تمام صحابہ پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے، کہ دشمن اور صحابہ کے درمیان میں رسول خدا اللہ اکبر ایک پوری سپر بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جبکہ رسول خدا کی جنگ کے متعلق کسی نے کچھ نہیں کہا. مولا کائنات علیہ السلام نے آپ کی ایک ایک چیز کو، کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا آواز بلند کر اللہ اکبر کہتے تھے تو کوئی آپ کے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. اور اگر آپ تلوار اٹھاتے تھے، جیسے حنین، جنگ غزوہ حنین میں آپ نے تلوار اٹھا کہ گھاٹی تھی اور دونوں طرف سے حملہ ہوا اور لوگ ایک مرتبہ رات کے وقت تاریکی میں سب حملہ جب ہوا تو سب بھاگنے لگے، تو رسول خدا نے اس وقت جملہ کہا تھا، کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین کی آیت بھی. اور شعر نہیں کہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہ شاعر تھا اس نے قرآن بنا لیا، بنایا نہیں ہے، معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو شعر نہیں کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ رجز شعر ہوتا ہے رجز مقابلے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ لا کذب، یعنی رسول خدا نے یہ کہتے ہیں کہ شعر کہا نہیں ہے، ہو گیا ہے. اچھا. ہاں، تو آپ نے رجز پڑھا ہے حملہ کرتے ہوئے، قتل نہیں کیا کسی کو، لیکن جب آپ نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا تو لوگ کہنے لگے بھاگو، آج محمد خود لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. لا کذب انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں. اللہ اکبر. جب کہہ رہا ہوں کہ نبی ہوں تو جھوٹا نہیں. دیکھیے یہاں پہ آج رسول خدا کا جلال اور جمال دونوں نظر آ رہے ہیں. انا ابن عبد المطلب، اللہ، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ، اپنے دادا کی طرف نسبت دی. تو کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر حنین میں کوئی رسول خدا کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ شجاعت اتری ہے تو محمد مصطفیٰ پہ. اللہ اکبر. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے پورا اشربی رسول خدا کے صرف فضائل پہ پڑھا ہے، انہیں کے مذاہب پہ پڑھا ہے، ایسی بے انتہا مجالس پڑھی ہیں. اور میری ایک آرزو ہے، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے شاید جس میں رسول خود سیرت النبی پہ ایوارڈ ملتا ہے. جی. ہر سال یا ہر 2 سال بعد ایوارڈ ملتا ہے کہ کسی نے سب سے اچھی سیرت لکھی ہے. تو میری ایک خواہش ہے کہ کوئی نہج البلاغہ سے سیرت النبی لکھے. اللہ اکبر. یعنی حضرت علی کے کلام سے، آپ کے اقوال سے اور کلام سے. واہ واہ. کہ اقوال حضرت علی میں رسول خدا کیا ہیں، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ رسول خدا کیا ہیں. کہ صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت علیہ السلام نے کیا ڈسکرائب کیا ہے رسول خدا کی عظمت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا کہ محبتوں کا مرکز، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال نے جب کہا کہ وان دیگر مولائے احرار جہان، حضرت امام حسین سے متعلق کہتے ہیں، اور جناب مریم اور جناب سیدہ کا جو تقابل کیا ہے تو اس میں کہتے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ان کی ایک اسرار خودی، فارسی کی جو کلام ہے، اور ایک ہے رموز بے خودی. رموز بے خودی. جی. تو رموز بے خودی میں یہ نظم حضرت سیدہ پہ علامہ اقبال نے تحریر فرمائی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال آپ جانتے ہیں نا کہ پورا ان کا خودی اور عشق
جی فلسفہ یہی ہے ان کا پورا عشق پہ ہے کہ نہیں، وہ عشق حقیقی. اور وہ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جس قافلے میں مریم چل رہی ہیں عشق کے قافلے میں، اس قافلے کی سالار فاطمہ الزہرا، مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ مرکز پر کار عشق. واہ واہ. تو اب دیکھیں ساری جو محبتیں حسنین اور حسنین کی محبتیں سیدہ، اور سیدہ کی محبتوں کا مرکز رسول اللہ، اللہ اکبر. کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اپنی جان مال اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے بابا محبوب ہیں. اللہ اکبر. کس سے کہہ رہی ہیں؟ جناب فضہ سے کہہ رہی ہیں. بیٹوں سے بھی زیادہ جان مال. واہ. تو کہا کہ خبردار میرے بابا کی کسی حدیث کو ضائع نہ ہونے دینا. حضرت فضہ سے کہتی ہیں خبردار جب میں لکھ کے رکھتی ہوں تو اس کو ضائع نہ ہونے دینا، مجھے تلاش کر کے دو. اسماء فضہ میرے بابا کی حدیث کا. تو محبتوں کا، اہل بیت کی محبتوں کا جو مرکز ہیں وہ سرور کائنات ہیں، وہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی اور پھر جتنی محبت انہوں نے دی. دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میرے تمام سامعین سے میں کہوں گا، رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اظہار کرنے سے بڑھتی ہے. صحیح. بے شک. اذا احببت رجلا فاخبره، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اس کو بتاؤ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت بڑھے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بار بار بتاؤ مجھے تم سے محبت ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ زوجہ کو. اور صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا. پروردگارہ مجھے حسن سے محبت ہے، پروردگارہ مجھے حسین، اللہم انی احب حسین، اللہم انی احبہما، پروردگارہ مجھے ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت ہے. پروردگارہ مجھے فاطمہ سے اپنی بیٹی سے بہت محبت، پروردگارہ مجھے علی سے بہت محبت. یعنی آپ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. اور اتنا زیادہ جب رسول خدا اتنا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اہل بیت کتنا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی کہ حضرت علی بار کہتے ہیں کہ میری محبتوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ جو اتنا زیادہ جو محبتوں کا اظہار رسول خدا کے متعلق اہل بیت نے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب زندہ کیا دین کو، وحی کو، شریعت کو، تو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے کی. سبحان اللہ. حضور ایک سوال بنتا ہے اور میں بطور صحافی پوچھ رہا ہوں، جب حضور سرور والا کی شخصیت اتنی منفرد ہے اور نور اول اور نور مصدر آپ ہیں، تو آپ اور ایک مسلک کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، معروف یہ ہے کہ شیعان علی کہلاتے ہیں، شیعان محمد کیوں نہیں کہلاتے؟ یہ بھی رسول خدا نے لقب دیا ہے. اچھا. ہاں، کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اولئک هم الفائزون، بے شک کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فوز اور عربی کے اندر جو ہے وہ دو لفظ آئے ہیں کامیابی کے لیے. ان میں سے ایک لفظ ہے فوز. بار آپ اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ایک الگ عنوان ہے. جیسے عربی میں فقط فاز فوزن عظیم. ہاں، فاز فوزن عظیم ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر میں حسین آپ کے ساتھ ہوتے تم کامیاب ہو جاتے. اور فلاح پا جاتے، کامیابی. فوز کامیابی. فلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھیت، یعنی وہ جو ہے وہ اوپر سے جو فصل کاٹتا ہے وہ اوپر سے کاٹتا ہے. جو ظاہری کامیابی پائے وہ فلاح ہے، جو گہری کامیابی پائے وہ فوز. کیا کہنا. واہ. تو اب یہ قرآن کریں گے اولئک هم، یہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی تو کامیاب ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی و شیعته هم الفائزون. اچھا یہ علی حدیث ہے، علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، فوز پانے والے ہیں. اور مولا علی کے آخری فرمان یہی ہے، جیسے ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فز تو ورب الکعبہ یا برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. آپ نے نہیں کہا میں فلاح پا گیا، نہیں، کامیاب. بڑی گہرائی، اس گہرائی کے اندر آپ. تو اب رسول خدا نے کیونکہ فرمایا ہے کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب. اب دیکھیں اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ نے رسول خدا کی سیرت کو، ان کے فقہ کو، ان کی تفسیر کو، ان کی حدیث کو کس سے لینا ہے. صحیح. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے لینا ہے. تو اب کیا لینا ہے؟ وہی تعلیمات رسول خدا کو لینا ہے. رسول خدا نے جو نماز بتائی ہے، رسول خدا نے جو وضو بتایا ہے، جو غسل بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جو ہر چیز ہم نے رسول خدا کی کن سے لینی ہے؟ حضرت علیہ السلام سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیروکار کس کے ہیں؟ حضرت علیہ السلام کے. کہ ہمیں حضرت علی رسول، صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں، سوائے نقشبندی کے تمام سلسلہ ہے طرق، تمام صوفیوں کے، اہل سنت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، 70 سے زیادہ سلسلے ہیں. سلسلہ کہا جاتا ہے اس کو، یا کہہ لیں کہ آپ طریقت. تو جو یعنی سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ میرے پیر صاحب یہ ہیں یا شیخ ہیں، شیخ طریقت، اور یہ کرتے کرتے رسول خدا تک کہاں سے جائیں گے. تو تمام کے تمام شیعہ تو نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں یہ سب اہل سنت کے، تصوف کے تو شیعہ نہیں نا. تو جتنے بھی سلسلہ ہیں یہ طریقت کے سلسلے ہیں، یہ سب کے سب رسول خدا تک پہنچتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، سوائے نقشبندی کے.
بس ایک کے علاوہ 70 سے زیادہ سلسلے ہیں، سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے. تو صرف شیعہ نہیں ہے، تمام صوفیہ، تمام کے تمام جو اہل معرفت ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہی کے ذریعے رسول خدا تک پہنچتے ہیں. ایک ہلکا حساس مگر باریک سے سوال ہے. ہم آج کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد چاہے جو بھی آیا مگر ترتیب میں وہی ہے کہ بھئی یہ وزیر اعظم تھے، یہ جنرل تھے، اور اسی کو ایک پاکستانی تسلیم کرے گا. بورڈ پہ بھی یہی لکھا ہوگا. ہم اگر عالم اسلام کی ہسٹری دیکھیں، جو جس منصب پہ فائز ہوتا آیا ہے، ہم اس کو اس منصب پہ فائز مان کیوں نہیں لیتے؟ یعنی میں بنو امیہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بنو عباس کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہ خلیفہ تھے اسلام کے اور بہرحال یہ خلافت پہ فائز تھے؟ ہم اس کے علاوہ کی رائے رکھتے ہیں، اس کا موقف کیا ہوتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے جو بنیادی، دیکھیں میں آپ کو ایک تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے بعد جو پہلا پوپ ہے، پھر پوپ سے ہی ٹوٹ کے فرقے بنے نا، یعنی جو بنیادی تھے وہ پوپ تھا کیتھولکس، ٹھیک ہے، جن کو کیتھولسزم کہا جاتا ہے، وہ تھا پوپ جان دا فرسٹ. یہ پتہ ہے جی. سب سے پہلا پوپ وہ تھا، اور پہلا وہ آدمی تھا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، ابن اللہ تھے، اور اس کی مخالفت ہوئی. یہ حواریوں میں سے نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کی مخالفت کی گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا خبردار مجھے کبھی بھی الوہیت کا تصور نہ دینا، مجھے خدا نہ کہنا، مجھے ابن اللہ نہ کہنا. اس نے کہا ان سب کو مار دو، کیونکہ یہ تمام کے تمام افراد منحرف ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان کو مار دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہنم کے بدترین گڑھے میں جہاں 4 افراد ہوں گے، ان میں سے ایک جان پال دا فرسٹ ہوگا. فرعون کا نام ہے کہ جس نے 20,000 سے زیادہ بچے مار دیے اللہ کے ایک نبی کو مارنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. نمرود کا کہ جس نے خلیل خدا کو آگ میں ڈالا. بہر تو غدار یا قدیر جس نے ناقہ صالح کا کوہان کاٹا، اور ان میں سے کہا کہ جان پال کا مولا یہ تو پادری تھا، عالم دین تھا. کہا اس ایک آدمی نے آج ساری عیسائیت کو منحرف کر دیا. سارے عیسائی منحرف ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اللہ، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا. یہ کون تھا؟ آج سارے عیسائی اس کو مانتے ہیں. 2.5 ارب دنیا میں عیسائی ہیں، 2.4 بلین. اور اسلام کہتے ہیں کہ یہ منحرف ہی اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا پہلا آدمی جو ہے وہ منحرف، اس نے انحراف پیدا کر دیا. عیسائی مذہب، یہودی مذہب دیکھ لیجئے، ہندو مذہب دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا آج عیسائی ہندو مذہب کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ 4,000 خدا ہیں، 400 خدا ہیں، نہیں لکھا. وہ سب کے سب کہتے ہیں ایشور تو ایک ہے، سپریم گاڈ وہ جو ایک ہے، وہ جو اللہ پرماتما کہتے ہیں، پرماتما وہ ایک ہے، اوپر والا ایک ہے. لیکن وہ خدا آپ کو ماں میں نظر آ جائے، باپ میں نظر آ جائے، شوہر میں نظر آ جائے، گائے میں نظر آ جائے، سانپ میں نظر آ جائے، آگ میں نظر آ جائے، وہ تمام کے تمام آپ کو وہ مظہر ہیں اس کا. تباہ ہو گئے توحید. یاد رکھیے گا کہ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ حکمران بنے، یہ خلیفہ اول بنے، یہ خلیفہ دوم بنے، یہ خلیفہ سوم بنے، یہ خلیفہ چہارم بنے، اس کے بعد یہ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، مروانی آئے، زبیری آئے. یہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے کہ میرے بعد تم میں وہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل میں آئیں، نہ چاہے وہ اگر زمین کے سوراخ میں بھی گھسے تھے، اگر یعنی ایک ایک چیز تم وہ کرو گے جو انہوں نے گزشتہ امتوں میں آئی ہیں. انحرافات آئے. اور کیا ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب وحث علی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں. اور پھر بہت زیادہ ترغیب دلایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. پھر اس کے بعد کہا وعطرت اہل بیتی، اور پھر کہا واذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کی خاطر تمہیں یاد کراتا ہوں میرے اہل بیت، اللہ کی خاطر یاد کراتا ہوں میرے اہل بیت، اللہ کی خاطر. 3 دفعہ فرمایا. کیوں؟ جانتے ہیں میری امت قرآن سے منحرف نہیں ہوگی، میرے اہل بیت سے منحرف ہو جائے گی، اور اہل بیت سے منحرف ہو گئی. آج اب اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ سب کے سب کہتے ہیں نہیں صحابہ، کوئی اگر صحابہ کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. لیکن یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے ریپلیس کر دیا ہر چیز کو اور وہ اصل بن گئے، نہ یہ قرآن کی بنیاد کے مطابق صحیح ہے، نہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق. کہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں. اگر 500 سال بعد تبدیل بھی کیا گیا تو قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں، قرآن و اہل بیت میرا چیلنج ہے. اہل بیت بھی تو اصحاب رسول ہیں نا، یعنی باوجود کہ وہ اہل بیت ہیں اور صحابہ اہل بیت نہیں ہیں، مگر اہل بیت تو صحابہ بھی ہوئے نا. کسی جگہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی اللہ نے
انبیاء علیہ السلام سے متعلق کہیں نہیں کہا وَإِنَّ مِن یعنی اصحابہ من صحابتہ وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِہ، ان کے ذریت میں، ان کے اہل بیت میں. تو جب اللہ نے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کو بنایا، چلے وہاں پہ اور لوگ نہیں تھے، حضرت انبیاء نسلوں میں آتے ہیں، حضرت نوح کے بیٹے سام کو بنایا، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو بنایا، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بنایا، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو بنایا، ان کے داماد یا بھتیجے حضرت ایوب کو بنایا، یعنی حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کو بنایا، حضرت داؤد کو بنایا، ان کے بیٹے سلیمان کو بنایا. یعنی ذریت، یعنی بعضهم من ذریۃ بعضهم من بعض. یہ جو قرآن سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے چن لیا. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. ذریتوں کی بات کر رہا ہے اللہ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں. کسی جگہ پہ حواریوں اور صحابہ کی بات نہیں ہے. محترم ہے ایمان کی وجہ سے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے ریپلیس کر دیا اہل بیت کو، ہمارا اس پہ اختلاف ہے. اچھا، ہمارا ایمان پہ اور وہ حواری پہ، صحابی پہ، اصحاب، ہم یہ آپ پورا کا پورا واقعہ کربلا جو پڑھتے ہیں، محرم پڑھتے ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا انصار اصحاب کا پورا پڑھتے ہیں. امام حسین تک کہ ہم انصار کو ماننے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن ریپلیس کر دیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ بڑا خاص ہے اور بہت سے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، انفلیمیبل والی بات کو. یعنی ٹھیک ہے عالم اسلام میں امامت کا تصور ہے اور کسی حد تک اہل سنت ان 12 اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جن معنوں میں تشیع امام مانتے ہیں ان معنوں، یعنی معصوم سمجھنا، اللہ کے رسول اور انبیاء منصوص من اللہ سمجھنا، منصوص من اللہ اور معصوم کا یہ جو حیثیت ہے، اس کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ معصوم کا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے منصوص من اللہ، کہ اللہ نے چنا ہے. اللہ نے چنا تو معصوم ہے. اللہ نے سارے انبیاء معصوم چنے ہیں تو یہ کوئی معصوم نہیں ہوں گے. عصمت تو میں قرآن سے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ومن یطع، اللہ کو کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا مطلب ہے رسول خدا کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے. معصوم ہیں. اگر معصوم نہیں ہیں تو یہ آیت غلط ہے، علیہ باللہ. اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کبھی خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی کبھی بھی رسول میرا خطا نہیں کر سکتا. تبھی تو عین اطاعت ہے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پہ آنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، ولا ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. تو عصمت تو دیکھیے بہت ہے. ان آیت تطہیر ہے، 10 آیات سے میں ثابت کروں خود. یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کا عہدہ. یہ اللہ کا عہدہ. یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت، اہل سنت کہتے ہیں خلافت، ہم کہتے ہیں امامت. آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ. اگر قرآنی کانسیپٹ ہے تو قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انا انزلناہ فی الارض، ہم نے قرآن نازل کیا. یہاں لگا نہیں انی، میں اب خلیفہ بنا رہا ہوں. تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، قرآن کریم میں تو امام اللہ بنا رہا ہے اور عصمت ثابت ہے. کیوں؟ ظالموں کو نہیں ملے گا. ظلم اللہ پہ بھی ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. صحیح. شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے. دوسرے انسان پہ ظلم ہوتا ہے، واضح ہے. اپنے نفس پہ گناہ، اپنے نفس پہ ظلم ہے. یعنی کسی بھی ظالم یعنی کسی گناہ گار کو نہیں ملے گی. جو گناہ نہ کرے پوری زندگی وہی تو معصوم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے معصوم. یہ تو دیکھیں یہ بحث سب سے بڑے منصوص من اللہ. میں ایک اور بھی دلیل دے دوں اس کے اوپر، دینے لے بہت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے. صحیح. آدم یہ آپ کا وصی ہے، یہ آپ کا جانشین ہے. اب آپ اسے خلیفہ کہہ لیں، امام کہہ لیں، نبی جو بھی کہہ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا جانشین، ابراہیم یہ آپ کا جانشین، اسماعیل یہ آپ کے جانشین، اسحاق یہ آپ کے جانشین، یعقوب یہ آپ کا جانشین. سارے انبیاء کے اللہ نے چنے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ کیوں چھوڑ دیے؟ اللہ ہی چنے گا. منصوص من اللہ ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا.
امت کو کوئی حق نہیں ہے, اللہ نے چنے ہیں. جب سب کے 12 تھے تو رسول خدا کے بھی 12. وبعثنا منہم 12 نقیبا, 5واں سورہ 12ویں آیت سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. جناب موسیٰ کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12 حواری. ابھی میں کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ سارے یہودی عیسائی سب, یعنی جو انہوں نے 7 یہودی بلائے تھے ادیان, ان کے سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ اسکالرز, ریبائز, اور ان کے اور 7 تھے عیسائی, 7 مسلمانوں میں صرف ایک شیعہ میں تھا. تو ان کا کہ ہمیں کوئی کامن چیز مل سکتی ہے, سب خاموش بیٹھے تھے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا ہاں ایک چیز ہم سب میں کامن ہے. کیا؟ میں نے کہا 12. کیا مطلب؟ میں نے کہا 12, آپ لوگ 12 کو کہیں گے ہاں آپ لوگ بھی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں, عیسائی بھی 12 کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, سارے ادیان میں 12 ہیں. صحیح بخاری میں 12 ہیں, قرآن میں 12 ہیں, صحیح مسلم میں 12 ہیں, ترمذی میں 12 ہیں, نسائی میں 12, مسلم حمل میں بھی ظاہراً 12, ہر جگہ 12 لکھے ہیں. تو یہ 12 لوگ چنیں گے یا جب 12 بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں, کوئی خاص لوگ ہیں. یہ میرے تیرے جیسے نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب کوئی خاص لوگ ہیں. تو ہمارے جیسے نہیں ہیں, یہ خاص ہیں. اور یہ پھر معصوم ہیں, ان کی میں نے ابھی آپ کو اتنی آیات پڑھ دی ہیں, ان سب کی الگ الگ بحثیں ہیں پوری جن سے ثابت ہوتی ہے عصمت. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو اللہ چنے گا. اور رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اطاعت اہل بیت. ہم صحابہ میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی اطاعت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو پھر ہم اہل بیت میں کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں یہ 12؟ جب میں مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس ہال میں کھو جاتی ہے, میں باہر جا کے باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں, باغ میں ملے گی نہیں کیونکہ کھوئی یہاں ہے, تلاش یہیں کرنی پڑے گی. تو ہم نے جب 12 تلاش کرنے تو ہمیں اہل بیت ہی میں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ نہیں, میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت جب چھوڑے جا رہا ہوں, جہاں پہ بھی پہلے 500 سال میں حدیث آئی ہے شیعہ سنی کتابوں میں, تو قرآن و اہل بیت ہی آیا. صحیح مسلم میں بھی قرآن و اہل بیت. جب اطرتی اہل بیت ہی کہہ دیا تو پھر اہل بیت میں تلاش کریں. وہ پیغمبر کے 12 خلفاء, وہ پیغمبر کے 12 جانشین, وہ پیغمبر کے 12 ائمہ. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں قبلہ. اتنا ضروری سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ان 12 کو اپنا امام بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا اور آخرت کی بات تو ٹھیک ہے, مگر نظام اسلامی میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, میں جا کے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. میں نے دیکھا ایک آدمی نے قتل کر دیا, میں نے اس کو جا کے گولی مار دی. میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں, گاڑی انہوں نے سرخ لائٹ سے نکال دی, میں نے فوراً جا کے شیشے توڑ دیے. آپ کہیں گے مولانا آپ رپورٹ کریں, یہ پولیس کا کام ہے, ادارے موجود ہیں, عدالت موجود ہے, عدالت کا کام ہے. ایک آپ نہ جج ہیں, نہ قاضی ہیں, نہ حکمران ہیں, نہ پولیس ہیں, نہ مقننہ ہیں, نہ کیا ہیں آپ؟ ایک عالم دین. یہ تھوڑا آپ خود سڑک پہ جا کے ہر قانون نافذ کرنے لگیں گے. جس کو تنفیذ کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو ہٹانا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ میں. اللہ نے جس کو تنفیذ اسلام کے نافذ کرنے کا, تنفیذ کا حق جسے اللہ نے دیا, اسے چھیننا سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ یہ اس پہ ظلم بھی ہے اور اللہ پہ ظلم ہے کہ جس کو تو نے چنا تھا ہم نے اس کو معزول کر دیا, ہم نے اس کو محروم کر دیا اس کے حق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا, آپ اسلام نافذ کرنے کا قانون رکھتے ہیں. ان کی جگہ پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا رسول اکرم پہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو اللہ کا برگزیدہ نبی کا جانشین ہے اس کی جگہ پہ کوئی آ کہ وہ کہتی انہوں نے بھی تو آ کے ملک ہی فتح کیے, انہوں نے بھی تو آ کے ہاتھ ہی کاٹے ہیں چوروں کے, اور انہوں نے بھی تو آ کے ارے بھائی جن کا تنفیذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی جواب دے, اور ہر کسی کو مبلغ اسلام بنایا. یعنی اس کا مطلب ہے ہر آدمی خلیفہ بن سکتا ہے, ہر آدمی امام بن سکتا ہے, ہر آدمی نبی بن سکتا ہے, ہر آدمی نہیں. غلط ہے یہ. ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. حدیث ہے کلکم, یعنی ہر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے. اپنے بچوں کو خود روکوں, اپنے گھر کے اندر برائی نہ آنے دوں, سڑک پہ برائی ہو رہی ہو, لیکن نہ یعنی اس قانون کے, اس حکومت کے, اس قانون کے نافذ کرنے کا حق کسے ہے؟ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا, ولا پھر خلیفہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی. اسی کو کیوں خلیفہ مانا جائے پھر؟ اس کو بھی حق نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اجماع کے ذریعے ان کو حق مل گیا. ہم کہہ رہے ہیں اجماع کے ذریعے نہیں ملتا, اللہ کے ذریعے ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اخلاف کے ذریعے مل گیا. جب میری پہلے پوزیشن ثابت ہوگی کہ میں خلیفہ ہوں تو میں اس اخلاف کروں گا نا, میں ہوں, میں آپ کو بنا رہا ہوں, میرا اپنا ہی ثابت نہیں ہے. مان نہ مان میں تیرا, میں خود میں نبی ہوں, میں نے آپ کو نبی بنا دیا. او بھائی تو جب تو نبی ہے بھی تو اللہ بنا گا تیری جگہ پہ نبی. جس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ آگے سے استخلاف نہیں کر سکتا. جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا اجماع سے ثابت نہیں, جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا شورا سے ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. کیا مجھ سے آج کے زمانے میں، ظاہر ہے ہر کسی کو موت آ رہی ہے اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے ان 12 اماموں کا پوچھا جائے گا یا ان شخصیات کے جو مجھ سے کئی سو سال پہلے آئیں تبلیغ کی، کیا ان کا اور میرا کوئی ربط ہوگا؟ دیکھیں یہ قرآن، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو ہے نا یوم، قرآن کریم کی آیت ہے، ظاہراً سورہ کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پکارا جائے گا. یہ امام علی علیہ السلام کی رعیت، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی رعیت، یہ امام حسین علیہ السلام کی رعیت ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کی رعیت ہے. مسند احمد بن حنبل میں واضح حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی زمانہ جاہلیت، یعنی پری اسلامک دور میں مر گیا، یعنی کفر کی موت مرا. اتنا بڑا بتا رہے ہیں. اب اسے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے دے، بادشاہ کا ٹائٹل، جو مرضی ٹائٹل دے دیں، امام کا دے دے، لیکن یہ کہ آیا یہ ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا دل کر رہا ہے ہم یہاں پہ 22 افراد موجود ہیں، مجھے آپ پسند آ رہے ہیں، آج سے آپ امام ہیں، آپ خلیفہ ہیں، ایسے ہو جائے گا؟ نہیں. یہ جو مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے، یہ جو بھی شورا بنائی جا رہی ہے، یہی جو مثال کے طور پہ استخلاف کیا جا رہا ہے، یہی جو اجماع کی بحثیں کی جا رہی ہیں، تو یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم رسول خدا کا جانشین بنا کے رسول خدا کو سونپ رہے ہیں، ہم نے آپ کی جگہ پہ جانشین بنا دیا. اسی کی دلیل دے دیجیے قرآن و حدیث سے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین چنے ہیں، اللہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو چنے گا. ٹھیک ہے. ائمہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں تاحال ہمیں اتنی معلومات حاصل نہیں ہے، اور مثلا میں مثال دیتا ہوں، اور یہ جسارت میں اس لیے کر رہا ہوں سمجھنے کی خاطر. امام محمد تقی، آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی عمر بھی کم ہے اور سن مبارک بہت مختصر ہے، کسب علمی نہیں ہو سکا آپ سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو کیوں امام بنایا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ 1,24,000 انبیاء سارے مسلمان مانتے ہیں. ایک روایت ہے کس سے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، غفاری کہہ لیں، غفاری کہہ لیں، ٹھیک ہے، غفاری سے روایت. کمل انبیاء، یا رسول اللہ کمل انبیاء، انہوں نے سوال کیا کتنے نبی گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا 1,24,000. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں. ہمارے ہاں شیخ صدوق سے روایت ہے، آپ کے ہاں بھی روایت. 25 سے زیادہ نام گنوا دیجئے اگر حدیث میں نہ ہو. 1,000 کے گنوا دیجئے، چلیں 1,00,000 سوا لاکھ ہیں، نام بھی نہیں معلوم. بھائی یہ کلی طور پہ مجملاً ہمیں یہ ہے کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے، بس. ان کے تو ہمیں نام معلوم ہے، کردار معلوم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ قصب فیض نہیں کر سکے، قلب قصب. ہمارے ہاں کفارات آئے کہاں سے ہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے، جو 25 برس کے تھے. یہ مثال کے طور پہ جو امام کی مشہور روایت ہے کہ جب مامون الرشید کے دربار میں کسی نے سوال کیا ہے، یحییٰ ابن اقسم جو مفتی اعظم تھے اس زمانے کے، 70 برس کے تھے، 9 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام. اس نے بتایا کہ بھئی کہ محرم، احرام باندھنے والا، احرام کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں محرم. محرم اگر شکار کر لے، شکار حرام ہے محرم پہ، 25 چیزیں حرام ہیں، اسے کہتے ہیں تروک. آئینہ دیکھنا مثال کے طور پہ، مردوں کا سر ڈھانپنا، خواتین کا چہرہ ڈھانپنا، مردوں کا اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنا، یعنی خوشبو سونگھنا، 25 چیزیں حرام ہیں، تروک ہے حالت احرام میں. تو یحییٰ ابن اقسم نے، شیخ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ بتائیے اگر محرم شکار کر لے، شکار حرام ہے، اسلحہ لگانا حرام ہے، نکاح پڑھنا حرام ہے، اپنی بیوی سے تعلقات برقرار کرنا سب حرام ہے حالت احرام میں. انسان کو تصور یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے جیسے میں مر گیا ہوں تو ویسا ہی ہوں. تو اب آپ محرم اگر شکار کر لے تو بتائیے کفارہ کیا ہے؟ صحیح. مامون خود پریشان کہ مجھے ہی نہیں جواب آتا، سارے کا سارا دربار پریشان، کیا جواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ آپ کا سوال نامکمل ہے، آپ سوال مکمل کریں میں جواب دیتا ہوں. سوال ناقص ہے. اس نے کہا سوال کیسے ناقص ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے، اس کا کفارہ کیا؟ یہی تو میرا سوال ہے. امام نے کہا نہیں سوال ناقص ہے. اس کا بتائیے سوال ناقص کیسے ہے؟ امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا 9 برس کے تھے. امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. جس نے شکار کیا تھا اس نے حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا؟ وہ نابالغ تھا یا بالغ تھا جس نے شکار کیا تھا؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ 9 برس کی عمر. 9 برس کی عمر میں. امام نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس نے پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ نادم و شرمندہ تھا یا اس کو کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ میں نے شکار کر لیا؟ اس نے شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ اس نے شکار رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا؟ اس نے شکار بڑے جانور کا کیا تھا یا چھوٹے جانور کا کیا تھا؟ امام نے 13 سوالات کیے. اس نے کہا مجھے خود بھی نہیں معلوم. اور یہ آج جتنے بھی الگ الگ کفارات آئے، خود مامون الرشید نے جو خلیفہ بنی عباس میں سے تھا اس نے کہا کہ آیا ان سب کے کفارے الگ ہیں؟ امام نے کہا اللہ اکبر. ان سب کے کفارے الگ ہیں.
یعنی 16,000 سوالات کیے گئے ہیں امام سے چند ہفتوں میں بغداد میں. اور وہیں سے کنورژن شروع ہوئی بغداد کے اندر, لوگ شیعہ ہونے لگے کہ ایک 9 برس کا بچہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں اور اس سے جو سوال کرو جواب دیتا ہے. چند ہفتے امام بیٹھے تھے, ہر روز آگے سوال کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام سے کسب فیض, امام نے وہ سوالات کے جوابات دیے جو کوئی نہیں دے سکتا تھا. خود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بالغ نہیں ہیں, نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, آپ نہ بالغ ہیں تو آپ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا وآتینا حکمت صبیہ, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, سبی کہتے ہیں نابالغ بچے کو, سواد بے یہ سبی, ہم نے یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں حکم نبوت دے دیا تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچپنے میں نبوت عطا کر سکتا ہے وہ امامت کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے, اس نے مجھے چنا. تو امام سے اتنے سوالات ہیں, اتنے کفارات ہیں. اصول اربع میں یہ جو 400 اصول ہیں شیعہ جو ہماری زیادہ کتابیں بیس کرتی ہیں, یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں تشکیل پائے ہیں زیادہ تر. تو یہ کہنا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے کم سن امام تھے 25 برس کے تھے ان کی شہادت, اور آج ان سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں مظلومیت ہے کہ ان سے جیسے حقیقتاً فیض حاصل کرنا چاہیے تھا یا جس طرح سے ان کو حکومت دینی چاہیے تھی اور لوگ ان سے آ کے سیکھتے, وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے ان کو کیوں چنا, یا اللہ اگر یحییٰ ابن زکریا کو چن سکتا ہے, حضرت عیسیٰ سے گہوارے میں خطاب کروا سکتا ہے اور 33 برس کے سن میں ان کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے, تو وہ اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے. یہ اللہ کا عہدہ ہے, منصب ہے. اس میں یہ کہنا کہ بھی بچپنا کیوں, جوانی کیوں, بڑھاپا کیوں. اچھا, چونکہ امام اور ہم جسے احادیث کے زاویے میں امام سمجھتے ہیں, وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کی دوسرے امام سے اختلاف رائے نکل آتا ہے احکام الہی کے سلسلے میں یا شریعت کے معاملات میں, فقہی انداز اور ہوتا ہے دیکھنے کا. تو کیا 12 ائمہ میں بھی اختلاف موجود ہے؟ کہیں نہ کہیں باریک سا اختلاف تو ہوگا. میرا چیلنج ہے کہ 12 کے اقوال میں کسی جگہ پہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. یہ جو افراد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کردار میں اختلاف ہے, امام حسن حسین, امام حسن بچپن سے صلح کن تھے اس لیے انہوں نے صلح حسن کر لی, اور امام حسین جو ہیں وہ بچپن سے جو ہے کشتی کرتے تھے اور جنگجو تھے, اپنے بابا کی طرح سے تھے, حضرت علیہ السلام تلوار اٹھاتے تھے, امام حسین کو تلوار چلانے کی عادت تھی اس لیے وہ کربلا چلے گئے. یہ غلط ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ بھی امام حسین کی جگہ ہوتے تو کربلا کی جنگ ہوتی, اور امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تب بھی صلح ہوتی. کردار میں, افعال میں, گفتار میں, کہیں پہ بھی کردار میں آپ کو تناقض اور تضاد اور ٹکراؤ اور آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی متضاد باتیں نہیں ملیں گی, ایک ہی حکم ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو کہ 6 برس یا 7 برس, اچھا, لیکن کبھی بھی امام کے کردار میں اور گفتار کسی فقی مسئلے کے اوپر کسی فقی مسئلے کے اندر کوئی ہے. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ میں فقی مسئلوں کے اوپر اختلاف نہیں ہے, 12 کے 12 مختلف ادوار میں بھی ایک ہی موقف رکھتے ہیں, تو آج پھر مرجع اور وہ لوگ جو عالم دین ہیں ان کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1, انہوں نے امام سے ڈائریکٹ نہیں سنا. نمبر 2, راویوں میں اختلاف ہے. نمبر 3, میں اس کے اوپر آپ کو 10 دلیلیں دے سکتا ہوں لیکن سن لیجئے. مثال کے طور پہ امام علیہ السلام نے کہا مکے میں اگر کوئی 10 روز نہ رکے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے یا 4 ہی پڑھے. فقہا میں اختلاف کس بات پہ؟ اس حدیث پہ اختلاف نہیں, حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پرانے مکے میں ہی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جب حدیث کہی تھی تو مکہ صرف 6-7 کلومیٹر تھا. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, امام نے کہا مکے میں اختیار ہے. اب یہ جتنا بھی پھیل گیا ہے لوگ اس کو مکہ کہتے ہیں عرف عام میں, یہ ٹیکنیکل ہیں سارے اختلافات جتنے بھی. مثال کے طور پہ حدیث میں ہے کہ جب سورج کی روشنی میں پانی گرم ہو جائے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. علماء میں اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ گرم ہے تب تک مکروہ ہے. جب سورج کو زوال آ گیا, سورج غروب ہو گیا, اور غروب ہونے کے بعد وہ پانی دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب وہ مکروہ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا پانی. کچھ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ گرم ہو گیا تھا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اسے کرا. یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ٹیکنیکل ہیں, اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ معصوم کے, یعنی احادیث مثال کے طور پہ بہت زیادہ ایک موضوع پہ بعض کا 10 حدیث ہیں, 20 احادیث ہیں, اور وہ ٹیکنیکل اس میں اختلافات ہوتے ہیں فقہا میں. باریکیوں میں اصل پہ نہیں اختلاف. اختلاف آتا ہے یعنی فروع دین کے اندر, جیسے کلی جو مسائل ہیں اس پہ نہیں ہوتا کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, اس پہ کوئی اختلاف نہیں. 2 رکعتیں, 4 رکعتیں, 4 ہیں, 3 ہیں فرض اور واجب, یعنی اور 4 رکعت عشاء کی. جو جزیات ہیں اس کے اندر, کیونکہ ہر آدمی اپنے زاویے سے, اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو,
اس لیے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ بہت مناسب۔ اچھا، ہم چونکہ امامت ہی کے سلسلے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ضروری سوال ہے، میرے بہت سارے سننے والے مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جب قبلہ جیسی شخصیت موجود تھی۔ اسلام میں ایسے مسلک بھی تو ہیں جو امامت کے قائل ہیں، اور وہ بڑی سالڈ طریقے سے قائل ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا رجحان جاتا ہے کہ یہ کسی کو مانے نہ مانے، موجودہ امام کو ضرور مانتے ہیں اور کہتے ہیں حاضر امام ہی سب کچھ ہے۔ ان کے یہاں جو حاضر امام کا عقیدہ ہے، مثلا آغا خانی حضرات کے یہاں، وہ تو بڑا سالڈ نظر آتا ہے، اور ان کا نظام بھی بڑا ویلفیئر کا، ایجوکیشن کا سالڈ ہو گیا امامت کے ساتھ۔ یہ چیز کیا فرق کرتی ہے اسلام سے اور دیگر مکاتب سے؟ ہاں بالکل فرق کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، دوبارہ منصوص من اللہ، جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے ہیں تو رسول خدا کے بھی، اور یہ ایک حدیث ہوتی تو چلے ہم کہتے تھے۔ غایت المرام میں 7 جلدوں میں مرحوم بہرانی نے اتنی زیادہ احادیث لکھی، سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ سنی کتابوں سے احادیث نکالی ہیں۔ خود ہمارے یہاں ابقات الانوار کے اندر مرحوم میر حامد حسین موسوی صاحب نے سینکڑوں احادیث سے ثابت کیا ہے کہ 12 کے نام رسول خدا بتا کے گئے ہیں۔ خود غدیر خم کے خطبے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی، ان میں پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے۔ اب جب رسول خدا نام بتا رہے ہیں تو اب یہ جب وہ ان میں مثال کے طور پہ جب خان صاحب کا نام نہیں آ رہا، چودھری صاحب کا نام نہیں آ رہا، راجہ صاحب کا نام نہیں آ رہا، زید عمر بکر کا نام نہیں آ رہا، تو میں کیسے زبردستی کسی نام کو ڈال سکتا ہوں اس حدیث کے اندر؟ ہم آیا پابند شریعت ہے، پابند فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا کہ ہم اس کے اندر اضافات کر سکتے ہیں؟ میں جو بار بار لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بعد کی باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ آیا وہ قانون جو قرآن نے بنایا ہے، بتایا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ ابھی باقی ہے؟ یہ تو آیت 2 دفعہ یہ قرآن کریم میں، وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی روش میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانشین کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام یا خلیفہ یا کوئی بھی ہم چن سکتے ہیں؟ ہم واپس وہیں پہ جائیں گے کہ نہیں، اللہ ہی چنے گا۔ جب رسول خدا نے بتا دیا میرے بعد 12 ہوں گے، کبھی حسن و حسین کے بعد امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ بیٹا ہی امام بنے گا اس کے بعد۔ تو جب نام بتا دیے، سب کچھ بتا دیا، اور ایک نہیں اتنی احادیث ہیں، آپ کہنا ایک ہے بھئی یہ غلط ہو سکتی ہے، مدلس ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے۔ ویسے پڑھے لکھی آڈینس اگر یہ سوال پوچھے ہم سے کہ بھئی نیپوٹزم کے خلاف تو پورا ہی زمانہ بول رہا ہوتا ہے، کیا اسلام میں نیپوٹزم اور اس نسل پرستی کا امتیاز ہے کہ بھئی میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہی بنے گا، کوئی اور نہیں بن سکتا؟ یہ ہمارے بہت سے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ بادشاہتی نظام انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اگر یہ بادشاہتی نظام ہے تو قرآن کریم مثال کے طور پہ جو انبیاء کے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، سب سے پہلی بات ہے شجرہ، حلال زادہ ہونا، شجرہ ہونا، ان کے اجداد کا کافر نہ ہونا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھی میری چیز ہے تو میری چیز سے میرے کوئی جاننے والا ہی مخلص ہوگا، وہ کہے گا بھی یہ مولانا جو محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو نقصان نہ ہو۔ تو جو اس کا وارث ہوگا اس کے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، یا کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ یافس کو بھی اللہ بنا دیتا، حضرت نوح کے بیٹے کہتا ہے یہ جو گناہگار ہے، یہ جو ڈوب گیا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے، لیس من اہلک، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے نہیں ہے یہ آپ کے اہل، یعنی اہل بیت میں نہیں ہے، اہل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا راستہ چھوڑ دے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی۔ ہمارے نزدیک پہلی شرط ہے علم۔ اچھا، علم شرط ہے، علم لدنی کا مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کل آ جانا، وہی آئے گی فوراً آئے گی۔ یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا علم خاص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 عصمت کردار، عصمت یعنی کردار۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ رسول اکرم کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کا کردار سابقہ مشرک ہو، چور رہا ڈکیت رہا، توبہ کر لی، بسم اللہ توبہ کر لی، آپ رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آپ نے شراب چھوڑ دی، آپ نے زنا چھوڑ دیا، آپ نے جوا چھوڑ دیا، آپ نے سارے گناہ چھوڑ دی، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ہم آپ کو سند دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ رضی اللہ بن سکتے ہیں، آپ کی توبہ قبول، لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کا کردار سے ماضی جو ہے وہ ثابت نہیں کر رہا۔ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی میں کہیں شرک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ رسول اکرم کو ہی نیچے لے آئیں اور کہیں کہ جی ان کا بھی سابقہ کوئی، الیاذ باللہ۔ رسول اکرم کے ماضی کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی تاریخ کو دیکھیے۔ اور قبلہ ہر دور میں ضرورت تو ہے، یعنی امام بھی اسی لیے نا کہ ہم آج کے دور کے امام سے کسب فیض کر سکیں۔ اگر ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم فیل ہو رہا ہے۔ مثلا آغا خانیوں کے درمیان ان کا امام تو موجود ہے، پھر یہ ایک الگ بحث آ گئی کہ اب جب اللہ کا جو بنایا ہوا، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، مسیح آئیں گے، اب 500 سال گزر گئے، 1000 سال مثال کے طور پہ کوئی نہیں آیا،
تو اب نبی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا. ہاں یہ دیکھیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایک علاقے میں نبی نہیں آ رہے تو وہاں پہ آیا کو عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا, جمہوریت ہوگی, کیا ہوگا, وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. مگر ہم تو کہتے ہیں کہ حجت ہر زمانے میں ہوتی ہے تو ان 500 سالوں میں کون ہوگا؟ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہیں, آج بھی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں امام صاحب موجود ہیں. میں یہ دیکھیں دوبارہ واپس لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ کہ ایک کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہیں جو منصوص من اللہ ہے, جو اللہ کا چنا ہوا ہے. جانشین رسول خدا کو اللہ ہی چنے گا, نمبر ایک. اس کی کچھ شرائط ہوں گی. اب اگر لوگ آئیں مثال کے طور پہ حضرت علی کو قتل کر دیں, امام حسن کو قتل کر دیں, حضرت علی کو ضربت لگی, عبد الرحمن بن ملجم نے, میں نام نہیں لیتا, کہ مثال کے طور پہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا حکمران وقت نے, امام حسین علیہ السلام کو خنجر چلائے, ان کے اصحاب کو سب کو شہید کر دیا, ان کو شہید کر دیا. امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دلوا دیا گیا, امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر, تو اب زہر دلوا, تو اب یہ جب مسلسل لوگ مارتے رہیں گے اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو, تو اللہ پھر کیا کرے گا, عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لے گا, تو امام مہدی علیہ السلام کو بھی پردے میں لے جائے گا. میں تب دوبارہ بھیجوں گا جب تم اہل ہو جاؤ گے, جب تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم ان کو تسلیم کرنے لگو, ماننے لگو, پھر میں بھیج دوں گا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی تو آسمان پہ اٹھا ہی لیا نا 2000 سال پہلے, جب یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا, بنی اسرائیل نے ظلم کیا, اللہ نے اٹھا لیا, حضرت محمدی کو پردے میں ڈال. یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ اب جب معصوم اللہ کا برگزیدہ نبی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہوگا وہ نظام کو نہیں چلا رہا ہوگا تو اس کی جگہ کون ہوگا. اس پہ بہت اختلاف ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس نظام کو کون چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے, حکومت ہونی چاہیے, نظم و ضبط کے ہم منکر نہیں ہیں, ہم حکومتوں کے منکر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے, نظام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہر جو مر جائے گا, پھر تو ہر جو مرج نہیں کے قائل نہیں ہے ہم کہ سب تباہ ہو جائے, ہر آدمی اپنے اپنے جنگل کا قانون, نہیں. کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے, وہ حکومت. لیکن یہ کہ مثال کے طور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ان کو حکومت نہیں کرنے دوں گا, اسی طرح سے امام کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہا کہ میں ان کو نہیں حکومت کروں, میں حکومت کروں گا, یہ جائز نہیں ہے. آپ امام غیبت میں, جب امام ظہور کر جائیں گے تو پھر ساری حکومتیں باطل ہو جائیں گی. یہ جو بائبل میں موجود ہے, عیسائی کتابوں میں موجود ہے, حضرت عیسیٰ آئیں گے پوری دنیا کی حکومتوں کے ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو الٹ دیں گے, تو وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باطل ہوں گی تبھی تو الٹیں گے. امام مہدی آئیں گے سارے یملا الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلمات وجورا. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے یا نہیں ہے, کثرت سے ہے, شاید متواتر بھی ہے, بہرادران کے مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں تو ہے متواتر, کہ سرور کائنات نے فرمایا میرا بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا, جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی پوری دنیا کے, وہ نظام کے سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. کیوں بنی امیہ بنی عباس قتل کر رہے تھے ائمہ, کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں ہی تو ظالم ہیں, ہمارا ہی تو تختہ الٹا جائے گا. کون الٹیں گے؟ یہ اہل بیت, یہی امام. اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد سب ڈرنے لگے تھے, یہ تو 72 کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں, یہ تو ڈرتے ہی نہیں, 72 بھی جاتے مارے جاتے ہیں, یہ تو بھاگتے نہیں ہیں. تو بنی عباس مسلسل امام تقی صاحب کو کیوں جلدی زہر دیا؟ انہی کی نسل سے تو 12واں آنے والا ہے, اور پھر 12ویں امام پہ جو انکار ہے وہ یہی تو بحث ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ. ایک اشکال ہے سمجھنے میں, لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ اتنی طیب اور طاہر شخصیت کے مالک ہیں کہ انہوں نے دنیا داری کو اور منصب بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دی, مگر وہیں پر جناب سیدنا امام علی رضا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تو تخت پہ جانشین ہوئے, ان کے نام کا سکہ بھی چلا. اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ولی عہدی کا مسئلہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خود امام کہتے ہیں کہ مجھے ولی عہد بنا لو, میں آؤں گا. میں حضرت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جنگ کے سپہ سالار رہے, ایک کے علاوہ 27 یا 28, چلیں ایک اختلاف ہے, 27 غزوات, ان میں ایک کے علاوہ جس میں آپ کے بھائی حضرت جعفر تیار تھے, اور باقی سب غزوات میں آپ سپہ سالار تھے. آپ عہدہ نہیں لیتے کسی اور سے. سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ راضی نہیں ہیں, آپ نے کوئی عہدہ نہیں لیا, کہیں آپ نہیں بنے کہ میں جج بن جاتا ہوں, قاضی بن جاتا ہوں, میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں, میں اتنے جنگیں ہوئی مار کے ہوئے, کسی جنگ کا سپہ سالار نہیں بنے. چلیں امام رضا علیہ السلام جب آپ آئے, آپ کو لایا گیا, مامون جب خلیفہ بنا, ہارون رشید کی حکومت تقسیم ہو گئی, ایک امین کو دے دیا حصہ, ایک مامون کو دے دیا. فارس جو پورا ایران اور یہ سارے صدرن رشین اسٹیٹس جو ہیں یہ ساری کی ساری مامون کو مل گئی, اور یہ پورا بغداد, عراق, حجاز, یمن اور یہ نارتھ افریقہ یہ سارا مل گیا امین کو. مامون نے آتے ہی سوال کیا اپنے وزیر سے, فضل ابن ربی سے. اس نے کہا کہ میری حکومت کو کس سے خدشہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا 3 لوگوں سے. 3 کون؟ کہا تیرا بھائی امین. کہا یہ تو میرے ذہن میں تھا, اور وہ بے وقوف ہے, میں اس کو قتل کر لوں گا, کچھ عرصے بعد مار دوں گا اس کو. کہا اس کا وزیر. کہا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تیسرا آدمی کس سے خطرہ ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں, یہ جو تم جس حکومت پہ بیٹھے ہو یہ ان کا حق ہے. کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہ یہ
مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. کہا ان کا بیان کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے بیان بنا ہی ان کے لیے ہے. اوہ ماشاء اللہ. کہا ان کی عبادت کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے عابد ہی دنیا میں یہ ہے. اللہ اکبر. تو کہا ان کو مدینے میں مت رہنے دو، ان کو مشہد مقدس یعنی ہے خراسان لے آؤ. مرو میں اس وقت مشہد مقدس یہ نہیں تھا، یہ جو آج شہر ہے. تو بہرحال اس کا کیپٹل جہاں پہ وہ تھا خراسان. تو اس نے کہا کہ یہاں لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا. لے آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. امام نے کہا میں بننا نہیں چاہتا. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر تم زبردستی کر رہے ہو تو جو چاہو عنوان لکھ دو. اگر پوچھ رہے ہو تو میں نہیں چاہتا، میں انکار کر رہا ہوں. لکھنے کو تم جو مرضی لکھ دو مجھے. اس نے اپنی تائید حاصل کرنے کے لیے سارے لوگوں کو کہا کہ میرے ولی عہد امام رضا علیہ السلام ہے. اس نے امام کو ٹائٹل دیا، ان کے نام کا سکہ چلایا. لیکن کیا ہوا، 2.5 سال میں مسلسل وہ امام سے مناظرے کرتا رہا، مناظرے رکھواتا رہا. پوپ سے رکھوایا، آرچ بشپ یعنی کہہ لیں، اور حزب ہربز جو راس الجالوت یا جتنے بڑے بڑے جو یہودی عیسائی زرتشت اور ستارہ پرست صابئی اور ہندو جو وہاں سادھو اور جتنے تھے ان سب سے امام کے مناظرے کروائے. اور اس سے پورے ایران کے اندر ایک اہل بیت کا مکتب رائج ہوا. اس نے امام کو جو ٹائٹل دیا، وہ امام کو ٹائٹل دینے کو کوئی بھی ٹائٹل دے دے. امام علیہ السلام نے آیا قبول کیا. امام نے کہا جب کہ میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے کیا، تم نے اگر زبردستی لکھنا تو جو مرضی لکھ دو. تو یہ امام نے قبول نہیں کیا. اس نے امام کو کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ میرے محل ہی میں رہیں گے تاکہ میں نظر رکھ سکوں. یعنی وہ اظہار کرتا تھا کہ آپ میری حکومت توڑ سکتے ہیں، آپ میرے مقابلے میں نئی حکومت بنا سکتے ہیں، میری حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. قبلہ حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی طائرانہ نگاہ رہتی ہے. میں آخر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، ہر بدلتا ہوا وقت ایک نئے آنے والے حادثے کی پیشن گوئی دے رہا ہے. آج اس تاریخ میں کھڑے ہو کے آنے والے دنوں کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ عالم اسلام کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اقوام عالم کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور بڑی جنگیں ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی؟ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ امریکی جو صدر منتخب ہوا، نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے انتخابات سے عین 1 ہفتہ پہلے ایک مرتبہ بیانات دینا شروع کیا کہ میں جنگوں کو ختم کر دوں گا. جی. یوکرین کی جنگ کو بھی، جی، اور مڈل ایسٹ کی جنگ کو بھی، اسرائیل اور فلسطین کی، یا اسرائیل کی لبنان اور فلسطین سب کے ساتھ جو جنگ. لیکن اس نے آتے ہی جو اپنی کابینہ اعلان کرنا شروع کیا وہ سب کے سب صہیونی ہیں. اور ابھی ایک اسرائیل اور امریکہ کے یہودیوں کے درمیان میں ایک آرمیگیڈون اور یہ کہہ لیں کہ ایک مسیحا کا تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا 2 سال کا مسیحا، اگر یہ 2 سال کے اندر اندر جنگیں کر کے ہمیں فتح نہیں دلواتا تو اس پہ عذاب الہی آ جائے گا. کس کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا. اور وہ اس کو ایک مقدس ہستی بنا کے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں نا، جیسے اب یہ جو ادیان یعنی جب دین اور مذہب کے لوگ گنہگار لوگوں کو مقدس اور عناوین دینے لگتے ہیں نا، اور جنگوں پہ لے چلتے ہیں، تو پھر دین کا جنازہ نکلتا ہے. یہی ہوا ہے اسلام کے ساتھ بھی، کہ جب یزید جیسے گنہگار کو ایک مقدس عنوان خلیفہ کا دے دیا گیا، اور اس نے امام حسین رسول کا خون نہیں، امام حسین کا خون نہیں، رسول خدا کا خون بہا دیا. یہی ہوا. تو آج وہ پوری بحثیں کی جا رہی ہیں، اور وہ اس کو باقاعدہ یہ عنوان، اور اس نے سارے صہیونی بھر لیے ہیں. اور اب ایک نیا محاذ، جیسے ہی وہ منتخب ہوا، اگلے ہی دن ایف بی آئی نے ایک رپورٹ دے دی، جو سارے کے سارے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو نشر کیا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں وہ ایران نے کروائے تھے، اور ہم نے 3 افراد پکڑ لیے ہیں. ان میں ایک ایرانی تھا اور 2 یہودی، بعد میں پتہ چلا 2 یہودی تھے. اچھا. تو بہرحال وہ اب یہ جو خبریں بنائی جا رہی ہے جیسے سے بن رہا ہے، تو یہ کہ نئی جنگ کا محاذ تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ جنگیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ایک ایسی جگہ، دیکھیں جنگیں ختم تو ہونی ہے، لیکن ایک انسان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ میں اللہ کرے کہ غلط ہوں، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ یوکرین کی جنگ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ فوراً ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگا. وقتی طور پہ کچھ شاید ٹھنڈے ہو جائیں محاذ، اور ایک نیا محاذ کھلے گا، ٹریڈ وار شروع ہوگی، جس سے دنیا بھر میں بہت زیادہ مہنگائی آ جائے گی. امریکہ اور چین کے درمیان میں، کیونکہ دنیا کی فیکٹری آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے چائنا کو، جو پوری دنیا کے اندر سارے مال سب چیزیں سپلائی کرتا ہے. تو وہ ایک ٹیرفس لگائے جائیں گے کچھ ایسے کہ جس کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک ٹریڈ وار ہوگی. اس کے پھر نتیجے میں بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی، کہ جہاں پہ لوگ پھر برداشت نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد پھر وبائیں اور جنگیں ہوں گی. تو کھانے کا، اور ایک مڈل ایسٹ کی جنگ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ 2 ہفتے میں
ختم ہو جائے گی. روس اچھا. ہاں روس اور یہ سارے کے سارے مذاکرات, امریکہ کے مذاکرات فیل ہو گئے, لیکن اب اس وقت روس جو ہے وہ یہودیوں یعنی اسرائیل اور ایران کے مابین جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے کہ ساری جنگیں ختم کر دی جائیں, واللہ عالم. لیکن اگر یہ ابھی رک بھی جاتی ہے جنگ, اب مجھے نہیں لگتا کہ رکے گی. اچھا. ہاں اگر رک بھی جاتی ہے تو دوبارہ یہ ایک خلفشاری دوبارہ پیدا ہوگی اور ایک بہت بڑا محاذ کھلے گا, کیونکہ جس طرح سے یہ ایک ٹرمپ کو لایا جا رہا ہے, جو اس کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں, یہ ایک نئے محاذ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے خلاف لڑیں گے اور پھر یہ سب ہمیں یہودیوں کو مارنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہمارا الہی مسیحا آئے گا. 2 سال تک یہ لڑے گا. اچھا. اور 2028 تک نتن یاہو کو بھی موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے محاذ کو کسی نتیجے تک پہنچا سکے. صحیح. تو یہ جو جب ایک جنگ ظلم بربریت کو مقدس رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا محاذ کھلنے والا ہے. اچھا. ہاں یہ میری ریڈنگ ہے تاریخ کے, جو میرا اپنا وہ ہے کافی تجزیہ. حد تک ماضی میں ہم نے دیکھا, آپ نے پینڈیمک کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور وہ بھی چیزیں سامنے آئیں. ابھی اسرائیل کی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کو اور رجیم چینج کی بات کی اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایران میں رجیم چینج ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ جو جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں نا کہ اندر سے انقلاب, ایک نیا انقلاب آ جائے جو حکومت گرا دے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں بعض اوقات خبریں دی جاتی ہیں کہ بھی بہت کم افراد حامی رہ گئے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد مخالفین کی ہو گئی ہے, لیکن حامی ابھی بھی زیادہ ہیں. اور پھر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے مثال کے طور پہ سیاسی پارٹیوں میں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ اور لڑائی ہو جائے. ایران کی اسٹیبلشمنٹ, ایران کی افواج, ایران کے ادارے, ایران کی حکومت, ایران کی جو کہہ لیں کہ جو نظام میں رہبریت, ان میں ٹکراؤ نہیں ہے, ان میں اختلافات. دیکھیں ایک ہو سکتا ہے کہ کسی فیصلے کے اوپر ایک کی رائے ایک ہو, ٹکراؤ اور محاذ آرائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں گرے گا, یہ نظام نہیں گرے گا. ٹھیک ہے. آیا جنگ بڑی پیمانے پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ وہ بہت بڑی تہس ہے, یہ ممکن ہے. اچھا. کہ باہر سے جنگ مسلط کر دی جائے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے, یہ ممکن ہے. لیکن اندر سے نظام اتنا کھوکھلا نہیں ہوا ہے کہ نظام گر جائے اور ایک نیا انقلاب آ جائے اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بالکل درست ہے کہ اندر تہران میں اور بڑے بعض شہروں میں, اصفہان میں مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نظام اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ لوگ ایک نیا انقلاب لے آئیں گے اور نیا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کو قریب دیکھ رہے ہیں یا دور دیکھ رہے ہیں؟ الیس صبح بقریب, اللہ سبحانہ تو کہہ رہا ہے صبح قیامت ہی قریب ہے, اور قیامت تو بہت دور ہے ابھی, اس سے پہلے ظہور ہونا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ بھی 2 غیبتیں ہوں گی, غیبت صغریٰ ہوگی, غیبت کبریٰ. ایک چھوٹی غیبت ہوگی تقریباً 69 برس رہی, 260 ہجری سے 329 ہجری تک, تو 69 ایئرس بنتے ہیں غیبت صغریٰ کی, اور اب غیبت کبریٰ چل رہی ہے. بہت بڑے بڑے علماء, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 80% شاید 90% سے زیادہ جو علامات احادیث میں آئی ہیں ظہور کی وہ پوری ہو چکی ہیں, لیکن وہ جو خاص علامات ہیں وہ بھی باقی ہیں. یعنی جو آخری 1 سال 2 سال کی علامات نشانیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں. اچھا. لیکن اس کے علاوہ جو بہت زیادہ نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں, مولا علی علیہ السلام سے ہیں, امام صادق ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ علامات بتائی ہیں. میں نے اس کی بہت زیادہ مطالعات کیا اور وہ اس میں سے اکثر 80-90% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. اچھا, ہمارے شارٹ کویشچنز ہیں, اختتامی لمحات ہیں, تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ناظرین کو, سامعین کو پہنچا سکوں. ہاتھوں کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے, علم نجوم ناپسندیدہ ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, بہت سے علوم سے احادیث میں منع کیا گیا. جیسے علم نجوم سے ہمارے ہاں کتاب محرمہ جو مقاصد کے اندر مقاصد محرمہ میں بحثیں ہیں, تنجیم یا نجوم کو وہاں پہ انہوں نے حرام قرار دیا. قیافہ شناسی, چہرہ پڑھنا یہ کیا گناہ کرتا ہوگا, کیا کیسا ہوگا, اس کو منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے اس پہ حدیث نہیں ہے, علم دست شناسی اسے کہا جاتا ہے, پامسٹری, لیکن یہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا. ایسے بہت سے علوم ہیں, جیسے علم جفر ہے, اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے. جیسے رمل ہے, بہت سے کہتے ہیں اس کو حرام قرار دیا. یعنی یہ پوری بحثیں ہیں مختلف علوم سے, ان کو کہتے ہیں علوم غریبہ, یعنی جو ریئر سائنس ہوتی ہے ہر آدمی نہیں جانتا, کچھ یعنی چند افراد ہوتے ہیں جو ان خواص کے لیے خواص کے. تو یعنی میں دیکھیں کہ شوق ہوتا ہے, تو میں نے مختلف علوم کیے بہت زیادہ شوق کی وجہ سے.
تو لیکن ان بہت سے ان علوم کو ان کی ممانعت کی گئی کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ماضی دیکھنے کی، مستقبل دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی. تو جب انسان کو اللہ نے کیونکہ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جب ہوگا ہی نہیں یا یہ ہو جائے گا تو میں کیوں محنت کروں. اسی لیے کئی مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ نے ظہور کا وقت معین نہیں کیا، بتایا نہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ اگر میری زندگی میں ظہور ہوگا تو میں تیار رہوں، آمادہ رہوں. یعنی تیاری کر کے رکھیں، میں متقی بنوں، میں پرہیزگار بنوں، میں نیک بنوں. اسی طرح سے اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی نہیں انسان کو کہ انسان اپنے مستقبل کو دیکھے. یہ بھی ہم بھی جو کہتے ہیں بہت سی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے حتمی طور پہ ایسا ہوگا، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. بعض کا گائیڈ لائن کے طور پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی مختلف علوم یہ جو ہم اپنے حساب کتاب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ حالات ایسے بن رہے سیاسی، تو یہ نجوم کی بیسس پہ نہیں ہے. بنیاد اس کی نجوم یا یہ ان علوم کے ذریعے نہیں. یہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سیاسی حالات کا مطالعہ اور دنیا کے حالات کو عالم و بے زمان نہیں لا یحجم علیہ فتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہوگا اس کے اوپر فتنے حملہ آور نہیں ہوں گے. تو اپنے زمانے کو سمجھنا اور اس کے سمجھنے کے بعد اس کا ایک تجزیہ کرنا، ایک تجزیہ تحلیل ہے. لیکن ان علوم کے متعلق تو بہت زیادہ مختلف علوم کے متعلق مختلف حدیثیں ہیں اور ان میں سے اکثر کو منع کیا گیا ہے کیونکہ انسان ان سے پریشان ہوتا ہے اور انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دی جو ان کا تحمل رکھتا ہو یا مستقبل کو دیکھ سکے. کچھ دلچسپ سوالات ہیں. یقیناً بہت ساری شخصیات میں سے کچھ کو چننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ایسی شخصیت جو آپ کو بارہا یاد آتی ہے، جن کا ذکر کرنے پہ بہرحال سب کے ساتھ مگر لطف الگ آتا ہے، وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، بے شک، اور ائمہ علیہ السلام یا اولیاء اوصیاء میں مولا امیر علیہ السلام. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ انسان اگر مجھ جیسا حقیر اور ایک نادان، ناسمجھ اور جاہل، مجھ جیسا ہی آدمی ان شخصیتوں میں محو ہے کہ میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. جتنا میں جانتا جاتا ہوں، جتنا مطالعہ کرتا چلا جاتا ہوں، اتنا انہماک اور اتنا گہرائی، اتنا زیادہ دلچسپی، اتنا زیادہ شوق اور ہیبت اور ان کا جلال اور انسان کو ان کی عظمت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد رسول اکرم اور حضرت علیہ السلام سے عظمت ہے. صحابہ کرام میں سے کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جس کے لیے ہم کہہ سکیں آپ کے فیوریٹ صحابی ہیں. ویسے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ ان کا علم، ان کی معرفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان نے پا لیے ہیں. بعد حدیث میں کہ اگر زہرہ ستارے پہ بھی یا سریا ستارے پہ بھی جو سب سے دور ستارہ ہے اس پہ بھی ایمان ہوتا تو سلمان وہاں سے جا کے لے آتا. اللہ اکبر. تو حضرت سلمان فارسی کا اہل بیت سے قرب، حضرت ابوذر، یہ حضرت سلمان، یہ بہت مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، جنہوں نے رسول اکرم کو پہچاننے اور ان کو پانے کے لیے شیراز سے فلسطین اور فلسطین سے مدینے کا سفر کیا اور اتنے بڑھاپے میں بھی پا لیا. یہ بہت عجیب و غریب رتبہ. دور حاضر کے علماء میں سے، مرجع میں سے سب سے پسندیدہ آپ کے کون ہیں؟ ویسے تو میں آغا بہجت سے بہت زیادہ ان سے متاثر تھا، لیکن اطلس ثانی ہیں، اطلاع خامنائی ہیں، آغا وحید خراسانی. آغا وحید خراسانی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا علم، بیان، تقریر، ان کا درس، تدریس قوم مقدس میں چھائے ہوئے تھے. ان کا بیان، ایک کمانڈ جو تھا وہ عجیب و غریب تھا. ان کا بیان، ان کی تقاریر اور ان کا بیان یہ بہت متاثر کن تھا. بہت زیادہ علماء ہیں، میں کسی ایک کو کہنے کے بعد کسی اور کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتا. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایک ہستی کو اگر آپ بیان کر دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ 19-20 ہوں گے، کچھ 15-20 ہوں گے، لیکن سب میں تفاوت ہوتا ہے. ہستیاں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں. ہمارے علم میں ہے اور اس لیے ہم نے آخر میں ان سوالات کا حصہ رکھا کیونکہ آپ کے چاہنے والے ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ سوال کیوں نہیں پوچھا آپ نے، پوری دنیا میں کہاں کہاں جا کے خطابت نہیں کی، محافل اور مجالس سے خطاب کیا ہے. سب سے بہترین مجمع سننے والے سامعین، ناظرین آپ کو کہاں کے لگے؟ دیکھیں میں پوری دنیا میں نے سفر کیا ہے اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے لے کے امریکہ کے آخر تک، افریقہ وغیرہ میں بھی، پورے مڈل ایسٹ میں، ہندوستان، برصغیر پاک و ہند میں، یورپ کے تقریباً اکثر ممالک میں، امریکہ کے اسٹیٹس میں، کینیڈا میں. تو لیکن ایک بہرحال دیکھیں اب میں پوری دنیا میں میرے چاہنے والے ہیں اور پوری دنیا سے مجھے یعنی لوگ اپنی پسندیدگی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایسا ہی. اور ہندوستان میں کسی لحاظ سے لکھنؤ، حیدرآباد یا بمبئی یا کسی
بڑے شہر کو یا اپنی بستیوں کو میں سادات کی جو بستیاں ہیں ان کو کم نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا مقام. لیکن مجھے اتفاق یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے کا اتفاق کراچی میں ہوا, اور سب سے زیادہ مجھے سامعین یہاں ملے, سب سے زیادہ مجھے محبت یہاں ملی, سب سے زیادہ جو مجھے موقع ملا تو لاہور ہے, اسلام آباد ہے, ملتان ہے, فیصل آباد ہے, پورا حیدرآباد ہے, پورا پاکستان ہے. لیکن اگر ایک شہر کہیں گے پوری دنیا کے اندر تو کراچی کو میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں مجھے محبتیں اور یہاں سے ایک شناخت اور ایک پوری دنیا کے اندر پہچان ملی. بہترین. چلیں یہ تو آپ کراچی میں رہ کے کہہ رہے ہیں اس لیے سمجھ میں آتا ہے, جب آپ کراچی سے باہر جا کے بھی کہیں گے تو اور اچھا لگے گا. عرض یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے دیگر مقامات اور جہاں جہاں آپ سفر کے لیے گئے ہیں بڑی معلومات ہوتی ہے, ایک ریسرچ ورک آپ کا ہوتا ہے, بارہا کہاں جانے کی خواہش رہتی ہے کسی ایک مقام پہ؟ مجلس پڑھنے کے لیے یا زیارت کے لیے؟ زیارات کے لیے. دیکھیں مکہ, مدینہ, کربلا, مشہد ہر جگہ پہ مجھے ہے, لیکن نجف اشرف سے ایک مجھے یعنی واللہ عالم, لیکن ایک نہیں مجھے معلوم, لیکن ایک جب میں پہلی دفعہ بھی گیا تھا, صدام کا زمانہ تھا, تو میں زیارات پہ گیا, تو جب نجف اشرف پہنچا تو مجھے لگا کہ میں یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا, میں یہیں سے کہیں گیا ہوں. تو ایک نجف اشرف, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ موسم اس کا اچھا نہیں ہے, پانی اچھا نہیں ہے, سختیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں وہی رکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اچھا. امتحان و آزمائی کی سرزمین ہے, تو جو ولایت نہیں رکھتا وہ نہیں آ سکتا. تو نجف اشرف سے میرا دل کرتا کہ مجھے موت آئے تو نجف میں آئے, دفن ہوں تو نجف میں. تو ایک مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک کشش ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں, گھر ویسے نہیں ہیں, لیکن بس ایک حرم اور نجف اور وادی السلام, ایک نجف کا ایک حرم کا ایک کشش ہے عجیب و غریب. لاکھوں کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے آپ قابل احترام ہیں, مگر گھر میں بھی وہی عزت ملتی ہے آپ کو؟ عالم اور خطیب ہی سمجھتے ہیں, یا جیسے والدین ہیں یا عزیز و اقارب, وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں؟ اتفاق کی بات ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر, لیکن میں گھر میں بھی مرغی کی حیثیت رکھتا ہوں, دال نہیں ہوں. میرے والدین مجھے بہت زیادہ, ماں باپ تو محبت کرتے ہی ہیں, لیکن وہ مجھے محبت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عزت احترام دیتے ہیں. مجھے تو نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں. میری اہلیہ بیوی جو ہیں بہت زیادہ مجھے کبھی نام نہیں لیتی, مجھے ہمیشہ مولانا کہتی ہیں. میری بیٹیاں مجھے بابا کہتی ہیں, میرے سے بہت زیادہ عزت احترام سے پیش آتی ہیں. میرے دونوں بہنوئی, میری بہنیں, میرے ابھی میں اپنی بہن کے گھر پہ ہوں. یعنی اگر میں نہ ہوں اور آپ ان سے پوچھ لیں تو یعنی یہ سب جتنے میرا خاندان یعنی مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں, بہت زیادہ عزت احترام دیتے ہیں. تو میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کے گھر میں یعنی کوئی چاہے سیاستدان ہو, لیڈر ہو, عالم ہو, گھر میں عزت نہیں ہوتی, لوگ بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں. میرے ساتھ ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. میں گھر میں بھی محترم ہوں. یہ تو ہو نہیں سکتا عالم دین ہو, خوبصورت ہو, وجیح شخصیت کا مالک ہو, اور کثرت سے اس کے رشتے نہ آئے, خواتین اسے رابطہ نہ کریں, ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے جب شروع سے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھی ایک ہی بیوی پہ اکتفا کروں گا, تو پھر میں نے دوسری شادی نہیں کی, اور بس یہی فیصلہ رکھا کہ زندگی میں میری دوسری بیوی خطابت ہے, اور میرا چیریٹی ورک ہے. میں بہت زیادہ یتیم خانے یا تعلیمی کاموں میں مصروف رہتا ہوں. تو میری بیوی کہتی ہے کہ یہی ان کی دوسری بیوی ہے, یہی ان کی میری زندگی کا. تو اصل میں انسان اپنے تربیت خود کرتا ہے. تو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چاہے میرے ہاں بیٹا نہیں ہے, مجھے کئی علماء نے کہا دوسری شادی کر لیجیے کہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا. تو میں نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دینا ہوگا, اسی بیوی سے دے دے گا, لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا. معاشرے میں آج بھی اس طرح کی حسرتیں ہوتی ہیں. مجھے خواہش ہے اور دلچسپی کا میں اظہار کیے دیتا ہوں کہ ابھی تک میرا دل بھرا نہیں ہے. میں جانتا ہوں وقت بھی زیادہ ہوا ہے, مگر میرے دیکھنے والے اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ وقت کسی طرح ٹھہر جائے اور گفتگو طویل ہو جائے, زیادہ سوالات پوچھے جائیں, زیادہ جانا جائے. یہ قصب علم ہے, یہ جاری و ساری رہے گا, مگر میں آپ کا شکریہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے بڑی وسعت کے ساتھ میرے سوالات سنے, اور نہ صرف سنے بلکہ ان کا بہتر انداز میں جواب بھی دیا, اور بہت تحمل کے ساتھ ٹھہر کے سمجھا کے, جیسے کہ استاد کا رویہ ہوتا ہے. میں آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ہمارے برادر عزیز اور بہت زیادہ خیر کے کاموں میں معاون
کاشف آبدی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو یقینی بنایا اور ہمیشہ زیارات کے بہانے بھی مولانا صاحب سے لوگوں کو ملواتے ہیں اور جوڑتے ہیں. جو عالم کا اور ایک شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے وہ قربت میں بدلتے ہیں. میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور جس طرح اتحاد امت پہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ پیغام نمایاں انداز سے بیاں کر رہے ہوتے ہیں، خدا آپ سے اس سے بہتر انداز سے بھی کام لیتا رہے. اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں کہ بے شمار لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان جیسے بنیں اور دین کی خدمت ایسے کریں. ان کے لیے کوئی ایک خاص پیغام دے دیں. میں اپنے تمام کے تمام نوجوان بچوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں دونوں سے کہوں گا، کیونکہ اکثر لوگ صرف اس کو علم دین کو مردوں سے منسوب کرتے ہیں، لیکن میں بیٹیوں والا ہوں، اور رسول اکرم کی بیٹی نے ہی ان کے اس پیغام کو قسم کھا کے کہا کہ میری نسل اس کو جاری رکھے گی اور آپ کے کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گی. سب کو ایک بات کہوں گا کہ جس طرح سے آپ کسی اور پیشے کو اختیار کرتے ہیں، کوئی اور پروفیشن اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، ویسے عالم دین نہ بنیں. یہ ایک پروفیشن نہیں بلکہ یہ ایک خدمت کا ذریعہ ہے، قربانی مانگتا ہے، اور جو اس میں خلوص سے آتا ہے اس کو بہت ترقی بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے. اور یہ سکون انسان دوا سے نہیں حاصل کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.